حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ جو ہے نبی علیہ السلام کے جو والد ہیں، وہ جو ہے وہ یعنی کہ اس سے پہلی نبوت کے اعلان سے پہلی وہ دنیا سے پردہ فرما گئے، رخصت ہو گئے، وصال ہو گیا ان کا۔ یہ تو ہماری کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو حضرت ابو طالب کے بارے میں ہماری کتابوں کے اندر یا دیگر جو چچا ہیں ان کے بارے میں، حتیٰ کہ حضرت علی کی والدہ کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ وہ ایمان لے آئی تھی۔ تو پھر حضرت ابو طالب کے بارے میں کیوں انہوں نے یہ لکھنا تھا کہ وہ ایمان نہیں لے کے آئے؟ اچھا کیوں لکھنی آصف تھی یہ بات؟ بھائی نہیں ایک نہیں، اور ایک منٹ بات ذرا ہے۔ ان سے مجھے نہیں، ایک منٹ ان سے ذرا اچھا مجھے جواب ٹھیک لینے ہے، دیں ٹھیک کرے کرے بات۔ کہ جب ان کی والدہ کے بارے میں، ان کے بھائیوں کے بارے میں اور باقی جتنے بھی دیگر رشتہ دار ہیں سب کے بارے میں موجود ہے کہ وہ ایمان لے آئے تھے، تو حضرت ابو طالب کے بارے میں کیوں انہوں نے یہ لکھنا تھا کہ بھی وہ ایمان نہیں لے کے آئے؟ سر یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو نہیں شاید ان چیزوں کا پتہ، یہ بنو عباسیہ کے دور میں جو خلیفہ عباسی خلیفہ گزرے ہیں، یہ اس دور میں چیز لکھی گئی ہے، یہ تاریخ کیا لکھی گئی ہے۔ ابو طالب یہ کا بارے عباسی میں خلفاء کون تھے ذرا وہ آصف تو بھائی یہ حضرت پوچھیں، عباس یہ کی عباسی اولاد ہے، خلفاء کون تھے؟ حضرت جی عباس کی اولاد ہے، جی جی، بنو عباسیہ جو حضرت تھے یہ عباس کی اولاد ہے۔ ٹھیک حضرت ہے، اس میں عباس کیا کی اولاد برائی ہے؟ اس میں کیا برائی بری؟ جو ظالم ہے وہ ظالم ہے، اس میں کیا برائی ہے؟ نہیں 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 فیصلے نہیں، کی کیا اچھا بات اچھا ہے؟ یہ چلو تو ٹھیک ہے۔ ایک منٹ میری بات سنیں، دیکھیں میری بات سنیں، یہ اب تو آپ اسی الزام آپ کی انہی بکوں میں نبی کے والدین دوزخ میں نہیں ہیں کہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ نہیں نہیں، وہ جو انہوں نے وہاں پہ جو جملہ یہ اٹھاتے ہیں نا، یہ جو خارجی ہیں وہ جو جملہ اٹھاتے ہیں نا، تو اس کی ہمارے علماء نے اس کا جواب دیا ہوا ہے، سب ہمارے بات علماء یہ نے اس کا جواب دیا ہے۔ آپ ان کتابوں کو سائڈ پہ کر رکھیں، آپ ایک اپنے دلی اور ایمانی طور پہ مجھے بتائیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کا جنم میں بھائی اس کا جواب ہمارے علماء نے لکھا ہے، علامہ جلال الدین میں آپ کو کیا سیوطی نے اس کتابوں کا۔ کو سائڈ پہ کر دیں، میں آپ کو ایک دن کی میری بات بتا رہا ہوں، آپ میری کا بات ایمان سن اس کو لینا، تصور کرتا ہے؟ آپ نے میرے سے سوال پوچھا ہے، میں آپ کو جواب دینے لگاؤں گا۔ میں نے آپ سے علامہ بکوں جلال، کا نہیں دے رہا، بکوں کی بات نہ کیجیے گا، ایک میں آپ کو دلی ایمانی بات طور پہ بات کر رہا ہوں آپ سے میں۔ بھائی دل کا آصف معاملہ بھائی نہیں ہوتا اس کے اندر، اس کے اندر دل کا معاملہ نہیں چلتا اس کے اندر، جو باتیں چلے ہمارے دل تک، کا معاملہ دیکھیں نا میری بات سنیں، میرا جملہ سن لینا، میرا جملہ سن لیں بھائی، یا تو آپ اس کی کوئی سالڈ ریزن دے دیں نا کہ بنو عباس جو تھے ان کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ حضرت ابو طالب کے بارے میں یہ حدیثیں گڑواتے یا یہ حدیثیں شامل کرواتے کتابوں کے اندر کہ میاں حضرت کے ابو دور میں طالب کے۔ سارے کام ہوئے ہیں سر، بنو میاں کے دور میں یہ نہیں، کام پہلے آپ نے بنو عباس کا ہے، اب آپ نے بنو میاں کہہ دیا۔ نہیں، میں سر بنو میاں کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ بنو میاں نے تاریخ لکھوائی ہے زبردستی، میں یہ بھائی یہ بات تو کر رہا ہوں۔ حدیث ہے نا، یہ تو روایت ہے، یہ تو حدیث ہے، نبی علیہ السلام کا قول ہے۔ یار ابو حسن بھائی ایک جی ایمانی بات مجھ سے کریں آپ جی کہ جی، جو نبی اور آل نبی، آپ مجھے مجھے صرف پورے اتنا اپنے جواب دے دیں، کہ کیا اگر خدا نہ خواستہ یا فار ایگزامپل، میں فار ایگزامپل بات کر رہا ہوں کہ اگر حضرت ابو طالب نے اگر نہیں قبول کیا تھا اسلام، اگر نہیں قبول کیا تھا تو اس سے ہمارے ایمان پہ کیا فرق پڑے گا بتائیں مجھے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، جی آپ کو شاید آپ کے اہل سنت میں اس چیز کو بالکل بیان ہی نہیں کیا جاتا، کیونکہ اگر بیان کیا جائے تو پھر بہت چیزیں کھل جاتی ہیں جس میں اسلام کی سب سے پہلی جو تبلیغ جس گھر میں کی گئی، جس کو دعوت ذوال شیرہ بولا جاتا ہے، وہ آپ کے اہل سنت میں بالکل بیان نہیں کی جاتی۔ اسلام کی جو سب سے بڑی دعوت ہوئی تھی، سب سے بڑا جو پہلا دسترخوان اسلام کا لگا تھا، وہ حضرت ابو طالب کا گھر تھا، ٹھیک ہو گیا، 3 بھائی، دن مجھے دعوت پتا ہے، میں آپ سے یہ نہیں پوچھ رہا، میں نے یار تو میں یہ سن رہا پوچھا ہوں، ہے، میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں، میں میں آپ نے کو یہ اسی پوائنٹ پوچھا پہ ہے، آپ کے آ رہا ہوں، ایک منٹ میں میری آپ کو بات اسی سن پوائنٹ پہ لیں، آ رہا ہوں، میری آپ کے بات پوائنٹ سن پہ لیں آ رہا ہوں بھائی جان۔ اچھا ٹھیک۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنا کچھ اسلام کے لیے ہو رہا ہے، نبی کے لیے ہو رہا ہے، نبی جس گھر میں پل رہے ہیں، اور نبی کافر کے گھر سے، بقول آپ کے نبی کافر کے گھر سے کھا بھی رہے ہیں، نبی کافر کے گھر میں بڑے بھی ہو رہے ہیں، پر وہ نبی ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اور آپ کو ایک کان میں کی والی بات کہ بھائی نبی نے کان میں، حضرت ابو طالب علیہ السلام کی کان میں بات کی، راوی نے وہ کان میں بات سن لی، ٹھیک ہو گیا، وہ آپ کو نہیں کرامت نہیں نہیں علی حق صاحب ٹھہر جائیں اب یہاں پہ ذرا ٹھہر جائیں۔ اب آپ ہمیں سب سے پہلے یہ بتا دیں کہ آپ اصولی شیعہ ہیں یا اخباری شیعہ ہیں، تاکہ اس مطابق گفتگو کی جائے۔ سر میں اخباری شیعہ ہوں۔ اخباری شیعہ ہیں، ہاں ٹھیک ہو گیا، اچھا چلیں ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ کتاب کے اندر جو آ گیا آپ نے مان لینا ہے۔ سر یہ ضروری نہیں ہے کہ مطلب میں نے اگر آپ کو اخباری یہ کہہ دیا تو میں مطلب منوان ہر چیز وہ تسلیم کروں گا۔ تو اخباری شیعہ اور کون ہوتے ہیں؟ سر میں مان لیتا ہوں آپ کی بات، پر بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں نا، وہ صرف وہ کہتے ہیں کہ ہم اخباری ہیں۔ نہیں اب ٹھہر جائیں، اب یہ آپ نا صرف اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو چیز آپ کو پسند آئے آپ مان لیں، نہ پسند آئے نہ مانیں، یہ چیز سر ہم ہوتی ہے۔ اب قرآن ٹھہر کی روح جائیں، سے دیکھیں گے نا، قرآن کی روح سے دیکھیں گے ایک اچھا چیز کو، چلیں نہیں اگر قرآن کی روح سے دیکھ لیتے ہیں۔
قرآن کی روح سے دیکھتے ہیں. آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ ابو طالب نے اسلام لائے ہو، ابو طالب کسی ایک ضعیف سے ضعیف روایت بھی لے آئیں سامنے. اسلام کیا وہ دین ابراہیمی پہ نہیں تھے؟ دین ابراہیمی غلط تھا؟ علیہ السلام کی جب اعلان نبوت کر دیا اس کے بعد کسی اور دین کی گنجائش باقی بچتی ہے؟ نہیں تو نبی کی نبوت سے پہلے کون سا نظام چل رہا تھا؟ یہ پاک علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے، اعلان نبوت کے بعد کیا اس چیز کی گنجائش بچتی ہے کہ کسی اور دین کو قبول کیا جائے؟ اس کا جواب دیں. دودھ نالے ان کے ہتھے لے کے اگر آپ جا کے تلے مرغی لے جا کے جے نہ ہویا نبی کا کلمہ نہیں پڑھا فور ایگزامپل آپ کے مطابق، تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ پھر دین ابراہیمی جو تھا وہ غلط تھا؟ نعوذ باللہ. میں نے آپ سے یہ سوال کیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کر دیا اس کے بعد کسی اور دین کو قبول کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا؟ نہیں، جب نبی کا دین آ گیا تو پھر نبی کا دین چلے گا نا. جب نبی کا دین آ گیا نبی کا دین چلے گا. اس بات کو تمام حضرات نوٹ کر لیں. پھر دوبارہ انہوں نے کہا جب نبی کا دین آ گیا نبی کا دین چلے گا، تو ابو طالب نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ یہ کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں؟ یا آپ روایتوں پہ بات کریں گے؟ چلیں آپ بتا دینا ابو طالب نے کلمہ پڑھا نا یا اسلام لایا؟ آپ جواب دے دیں. بقول آپ کے کہ وہ کافر تھے. چلے میں آپ کی طرف آتا ہوں. آپ مجھے بتائیں ان کے کافر والے کو کام بتا دیں مجھے. کافروں والے کیا ہوا کافر ہونے کا؟ جو کافر والے کام کافر لوگ کرتے تھے نا، جو لوگ کافر تھے، جو لوگ کام کرتے تھے کافر کا کفرانہ دور میں. اچھا، اگر کافر کوئی کام اس طرح کا کرے تو ہی کافر ہوگا یا کلمہ نہ پڑھے پھر بھی کافر ہے؟ کیا ہی زبردست کافر تھا جس کے سارے بیٹوں کے نام مسلمانوں والے تھے. کوئی شنکر نہیں تھا، کوئی دوسرا نہیں تھا، کوئی دوسرا نہیں تھا. اچھا، ابو جہل کے بیٹوں کے نام، ابو جہل کے بیٹے کا نام بھی مسلمانوں والا ہی ہے نا. سر آپ مجھے ایک بات بتائیں نا، فور ایگزامپل بات بتائیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے 45 سال بعد اسلام قبول کیا. ان کا نام کیا تھا پہلے؟ حضرت ابو بکر صدیق کا پہلا نام کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ 45 سال بعد اسلام قبول کیا؟ آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے 45 سال کے بعد 40 سے 45 کے بیچ میں، چلیں 40 سال کے بعد بھی بقول آپ کے اسلام قبول کیا. کہاں پر کیا؟ سامنے روایت لگا دیں. کیوں سر نہیں کیا انہوں نے؟ وہ شروع سے کافر تھے. میں آپ کو میں کہہ رہا ہوں نا کہ بتا دیں 40 سال کے بعد آپ نے کہا نا قبول کیا اسلام، وہ لگا دیں. کہاں پر لکھا 40 سال کے بعد اسلام قبول کیا؟ سامنے روایت لگائیں. آپ کی میں نے دیکھیں علی صاحب، دیکھیں میری بات سنیں. میں نے ابو طالب کے کفر کو واضح کیا، میں نے سامنے روایت لگا دی ہے. میں اس کے اوپر کلام کروں گا اور دلیل پیش کروں گا. آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے 40 سال کے بعد کلمہ پڑھا ہے. وہ سامنے روایت لگا دی. سمپل. جو نبی کو پال کے دے اس کو آپ کافر کہہ رہے ہیں. وہ تو موسیٰ، وہ تو فرعون نے بھی پال کے دیا ہے. فرعون نے بھی پال کے دیا ہے. وہ جناب وہ فرعون کی جو کیا کہتے ہیں بیوی تھی انہوں نے پالا ہے. فرعون نے تو نہیں پالا. فرعون تو مارا تھا. ابو طالب نے خود، ابو طالب نے کیسے پالا یہ ذرا بتائیں. قرآن میں وہ آیت کس کا تھا؟ پوچھو ذرا اس سے. کیا صوفی بھائی کس کا تھا؟ نہیں، وہ باقی باتیں چھوڑتے ہیں. صرف یہ سمپل سینس ایک سوال ہے اور میں اسی پر اصرار کروں گا کہ ابو طالب اسلام لائے. کوئی ایک روایت سامنے لگا دیں بس. آپ مجھے ان کا کفر دکھا دیں. یہ سامنے لگا ہوا ہے. یہ روایت آپ کی بک ہے، میرے لیے کوئی حجت ہے؟ میں تو مانتا ہی نہیں بکوں. اچھا، اس میں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے. میں نے ان سے ایک سوال پوچھا تھا علی بھائی. میں نے نا علی بھائی صرف ایک سوال کا جو آپ مجھے نا وہ سیٹسفیکٹری جواب آپ نہیں دے سکے. میں نے یہ کہا تھا محترم ہمیں اس کا کیا فائدہ ہے کہ حضرت ابو طالب نے اگر اسلام قبول کیا تھا اور ہم معاذ اللہ ان کے اوپر تہمت لگائیں گے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اس کا ہمیں کیا فائدہ ہے؟ آپ کے مطابق سر، آپ کے مطابق میں آپ بتا دوں، ہم یہاں پہ اہل بیت کی شان بیان کر رہے تھے نا. آپ نے میرے منہ سے بھی سنا، ٹھیک ہے، فضان بھائی کے منہ سے بھی سنا. میں نے آپ کو اعلیٰ حضرت کا شعر بھی پڑھ کے سنایا. مجھے بتائیں کہ ہمیں حضرت ابو طالب سے کوئی بغض ہے؟ ہمیں کیا فائدہ ہے کہ حضرت ابو طالب کے بارے میں ہم یہ کہیں؟ میرا جملہ سن لیں، میرا جملہ سن لینا. میرا جملہ علی صاحب ٹھہر جائیں. کوئی سیٹسفیکٹری جواب دیں آپ جس سے کہ نا مثلا آپ مطمئن کر سکیں اگلے بندے کو کہ یار یہ وجہ ہے اہل سنت نے اس لیے ان کو اس لیے لکھا ہے کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. صرف ایک منٹ مجھے دیں علی حق، صرف ایک منٹ. آصف بھائی آپ بھی. اچھا صوفی صاحب،
انہوں نے کہا کہ نبی پاک علیہ السلام اس شخص کا گریبان پکڑیں گے جو ابو طالب کو مسلمان نہیں مانتا۔ میں نے پیر مہر علی شاہ کے پوتے کی تعریف یہ کر رہے تھے، پیر نصیر الدین کی، جن سے ہمیں سخت اختلاف ہے۔ انہوں نے کہا جی پیر مہر علی شاہ صاحب کا گریبان بھی نبی پاک پکڑیں گے، شاہ عبد الحق محدث دہلوی کا گریبان بھی نبی پاک پکڑیں گے کہ انہوں نے ابو طالب کو مسلمان نہیں مانا۔ اب جو آصف بھائی نے آپ سے سوال کیا نا، آپ اس کا جواب دے دیں بس۔ سر آپ نے اگر نہیں ماننا تو آپ نہ مانیں، ہم بھی تو نہیں مانتے آپ کے 3 خلیفوں کو، کیا ہوگا پھر؟ نہیں میں آپ سے نا علی اکبر یہ تو آپ دیکھیں، یہ تو متعصبانہ جو ہے نا وہ آپ نے جواب دیا۔ میں نے آپ سے تحقیقی جواب اور علمی جواب آپ سے یہ مانگا ہے، اس کی ایک سالڈ ریزن بتا دیں کہ بھئی ہم جب حضرت علی، حضرت امام حسین، حضرت امام حسن، حضرت بی بی فاطمہ اور دیگر بھی ان کی جتنی اولاد ہے، بھئی ہم سب کو جو ہے وہ اپنے سروں کا تاج مانتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ہم اپنا ایمان ہی مکمل نہیں سمجھتے کہ ہاں جی حسن بھائی، تو ہمیں حضرت ابو طالب کے ایمان کے اوپر کیوں ہمیں ضرورت پڑ جائے گی کہ بھئی ہم ان کے ایمان کے اوپر انکار کر دیں؟ ان کے ایمان کا ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ ہمارے سامنے روایتیں موجود ہیں، صحیح سند کے ساتھ روایتیں موجود ہیں، نبی علیہ السلام کا قول موجود ہے، حضرت علی کا قول موجود ہے، یہ آپ کے سامنے روایت لگائی ہوئی ہے اپنا ہماری کتاب آپ ہماری کتاب سے دے رہی ہیں والا، آپ بالکل دیکھیں میری بات سنیں، آپ لوگوں نے ہماری روایتوں سے استدلال کر کے اپنی کتابوں کے اندر روایتیں لی ہیں آپ لوگوں نے، صحیح اسی سند کے ساتھ۔ ایک منٹ میری بات سن لیں، میری بات سن لیں، میری مکمل بات سن لیں۔ آپ لوگوں کی کتابوں کے اندر بالکل سیم وہی سند جو ہماری کتابوں میں لکھی ہے، اسی سند کے ساتھ روایتیں آپ نے اپنی کتابوں کے اندر لی ہوئی ہیں، تو پھر کیوں لی ہیں آپ نے؟ اگر ہماری کتابیں غیر مستند ہیں، ہمارے راوی غیر مستند ہیں، تو پھر روایتیں کیوں لی ہیں ان راویوں سے اپنی کتابوں کے اندر؟ آپ کی روایتوں کو کس طرح لے لیں گے؟ آپ کے لی روایتیں ہوئی ہیں آپ کے نبی کے علی والدین کو اکبئی، جہنم میں ڈالا۔ علی اکبئی میں کہہ رہا ہوں کہ روایتیں آپ کی کتابوں کے اندر ہماری سند کے ساتھ کتابوں میں روایتیں موجود ہیں۔ سر میری بات سن لینا، میری بات سن لینا، آپ کی کتابوں کو میں کس طرح مان لوں کہ جی آپ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں یہ بات کر سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ کے عقیدے کے مطابق نبی کے والدین بھی دوزخ میں ہیں، آپ کر سکتے ہیں سر یہ باتیں؟ نہیں ہمارے عقیدے کے مطابق نہیں، یہ چند ایک لوگ ہیں، میری بات سنیں، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے ایمان کے اوپر، میری بات سنیں نا بھائی، میں آپ کو عقیدے کی بات بتانے لگا ہوں نا، عقیدے کی بات سن لینا۔ اگر آپ نے سارا دین بھائی ہماری عقیدے کی بات سن لینا، عقیدے کی بات سنانے لگا ہوں آپ کو۔ آپ مجھے بولے نہیں دے رہے نا سر، مجھے بولنے نہیں دے رہے، آپ جواب ہی نہیں دے رہے۔ نہیں آپ بولیں، اچھا ان کے والدین کے بارے میں سن لینا جملہ میرا۔ اہل سنت کا بہت بڑا طبقہ اس بات کا قائل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدین تھے وہ مومن تھے، وہ بہت بڑا طبقہ جو ہے جس نے دوزخ میں ڈالا، اس کے بارے میں کیا کہیں گے پھر آپ؟ وہ روایت سے غلط استدلال کر رہے ہیں نا، متاثرین کا اس بات پر اجماع ہے۔ بھائی صاحب گل سنو ایک منٹ، دیکھو اب نا یہ یہاں پہ نا حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو ڈسکس کر کے نا تو ایمان ابو طالب کو یہ سر کرنا چاہ رہا ہے۔ وہ بھائی ایمان ابو طالب کی بات ہو رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کی بات نہیں ہو رہی، وہ بالکل ایمان پر تھے، ایمان پر ہی ان کی موت ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اور چپ کرو یار، جن لوگوں نے ان کو جن لوگوں نے جس کسی نے اس طرح کہا ہے نا، وہ اہل سنت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ روافظ کا عقیدہ ہے، وہ روافظ کا عقیدہ ہے، اہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ اہل سنت کا متفقہ اجماعی عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جنت میں ہیں، یہ مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے۔ جو روایتیں مجھے دکھائی جا رہی ہیں ابو طالب کے بارے میں، تو وہاں پہ آپ کا ایمان کیوں ڈولتا ہے پھر آگے؟ بتاتا ہوں رک جاؤ۔ آپ نے کہا کہ بھئی ایمان ابو طالب، اور ایمان ابو طالب کو ثابت کرنے کے لیے آپ ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہو، ٹھیک ہے؟ آپ ایک کام کرو، صرف چھوٹا سا کام کرو، وہ یہ کہ دیکھو ہر ایک صحابی کے ایمان کا واقعہ موجود ہے کہ بھئی وہ ایمان لانے کا جو بھی واقعات ہوئے ہیں موجود ہے، ٹھیک ہے؟ کہ بھئی کہ فلاں موقع پہ ایمان لے کر آئے، فلاں موقع پہ ایمان لائے، فلاں موقع پہ ایمان لائے، ٹھیک ہے؟ ہر چیز موجود ہے نا بھئی؟ آپ ایک واقعہ بتا دیں اس طرح کا کہ ابو طالب کے ایمان لانے کا واقعہ ہو کہ بھئی ہاں اس موقع پہ ابو طالب نے جو ہے وہ کلمہ پڑھ لیا تھا۔ دعوت ذوالشیرہ، اسلام کی پہلی دعوت ذوالشیرہ، ٹھیک ہے؟ اس پہ ثابت کر دو کہ ابو طالب نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، ثابت کر دو۔ اچھا کس طرح آپ یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس کے گھر میں
اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے وہ خود کرنا آپ نہیں پڑے کہتے ہو گا؟ نا، ایک منٹ آپ کہتے ہو جی سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا ہے؟ آپ بتائیں کس نے پڑھا ہے، مجھے بتائیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا ہے نا۔ کون ہے پہلی نماز پڑھنے والے کون ہستی ہیں؟ سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا ہے کہ نہیں؟ کلمہ کون پڑھتا ہے جو پہلے کافر ہوتا ہے؟ ہوئے ہوئے لا کون الہ پڑھتا ہے؟ الا محمد رسول اللہ، سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والا کون ہے؟ نہیں میں نے میری بات کا بھی جواب دینا، جو کلمہ پڑھتا ہے جو کلمہ پڑھتا ہے وہ پہلے کافر ہوتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، یار کیا سوچ ہے، یہ میری بات کا جواب نہیں دے رہے اور اگلی بات کر رہے میں سوال آپ سے سب پوچھا سے ہے پہلے کہ جو کلمہ کلمہ سب پڑھے سے گا وہ پہلے پہلے کافر کلمہ کس نے ہوگا؟ پڑھا؟ حضرت علی نے بتائیں پڑھا نا۔ نا ہیں؟ یار یہ دیکھو فیضان بھائی، یہ کیا؟ تو فیضان بھی تسی نہیں سمجھا۔ میں جواب دیتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں، ٹھہرو، میں آپ نے سوال کیا نا، میں جواب دیتا ہوں۔ ایک ہے دین فطرت پر قائم ہونا، ایک ہے جب نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت کر دیا، اب کوئی کہ میں دین فطرت پر قائم ہوں تو اب اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ پاک تو نبیوں کو کہہ رہا ہے کہ جب میرے نبی تشریف لے آئیں اپنی نبوتوں کو منسوخ کر دینا، میرے نبی پر ایمان لے آنا۔ جب نبیوں پر یہ بات ہو سکتی ہے تو ابو طالب کون سی چیز ہے جی؟ اس کا تو جواب دیں۔ ابو طالب کے کفر کا کوئی ایک واقعہ بتا دیں، باقی بھی جو بعد میں مسلمان ان کے تو میں نے سامنے لگایا، یہ سامنے لگایا کیا اس کہ میں کیا کلمہ نہیں لکھا پڑھا۔ حضرت علی خود فرما رہے ہیں کہ میں نے نبی پاک کو خبر یار دی یہ آپ کا بوڑھا گمراہ چچا مر گیا ہے، آپ میری کتاب سے حوالہ تو دیں نا، فرمایا میں آپ سے پھر سوال ٹھہر جاؤ نا یار، اور ٹھہر تو جاؤ نا یار، آپ کا بوڑھا گمراہ چچا مر گیا ہے، آپ نے فرمایا جاؤ اور اپنے والد کو زمین میں دباؤ، پھر کوئی کام نہ کرنا حتیٰ کہ میرے پاس آ جانا۔ اب ابو طالب کا جنازہ نبی پاک نے پڑھایا ہو یا پڑھا ہو فیضان صاحب، وہ ثابت کر دیں۔ فیضان صاحب ਇਹ ਅਲੀ ਹੱਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਖਾਓ, ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹਿਲ ਸੁਨਨਤ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਸਦਨ ਫਿਰ ਅਹਿਲ ਸੁਨਨਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੱਲ। ਹੁਣ ਵੜਿਆ ਨਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਫਸ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ابھی میں تیری کتاب سے نا تیری توحید واڑ دوں گا، تیری نہ کر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 5 حدیثوں میں تمہارا اللہ کی لاتے بھی ہیں، تمہارے اللہ کی لاتے دوزخ میں ہے، تمہارا دین اپنا علی اکبئی اور سید صوفی جعفری صاحب، میں کہتا ہوں یار گفتگو ایسے انداز میں ہو کہ سننے والوں کو بھی اس کا فائدہ ہو۔ علی اکبئی چلیں میں آپ سے معذرت کر لیتا ہوں، تمیز نہیں ہے اس کا، یہ اس نے کس کلمہ پڑھا ہوا ہے؟ چلیں میں نے معذرت کر لی ہے نا، اب آپ بھی نہ ایسے جملے استعمال کریں، میں نے معذرت کر لی ہے نا، آپ بھی نہ کریں ایسے جملے استعمال، ٹھیک ہے؟ چلیں صوفی بھائی آپ بات کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 5 حدیثیں روایت کرنے والے خود حضرت علی، بیٹے ہیں حضرت ابو طالب کے، حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں جنہوں نے جو ہے وہ روایت کی ہے کہ بھئی میرے ابا جان جو ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ اور یہ حدیث یہ سامنے لگی ہوئی ہے، یہ باقاعدہ اس کے یہ جملے ادھر عربی دکھانا بھیا، فیضان بھی ادھر عربی دکھائیں پہلے۔ یہ نام مسند ابو داؤد الطیالسی ہے اور اس کی وہ ویل ڈن، بہت اعلیٰ۔ علی شہادت دے رہے ہیں، شہدت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول لما توفی ابی، وہ کہتے ہیں کہ میرے جو والد ہے وہ فوت ہو گیا، اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں رسول اللہ کے پاس آیا، فقلت ان عمک قد توفی، فرمایا یا رسول اللہ آپ کا جو چچا ہے وہ مر گیا، قال اذهب فوارہ، رسول اللہ نے فرمایا جاؤ اور اسے دباؤ، قلت انہ مات مشرکا، قلت انہوں نے کہا انہ بے شک ماتا وہ مرا ہے مشرکن، مشرک ہو کر۔ ہاں جی علی حق صاحب، کتنے چلے گئے ہو؟ آجو سامنے۔ جی میں دوبارہ پڑھ دوں؟ نہیں میں نے سن لی یہ بات جی، وہ کہتے ہیں قل تو انہوں نے کہا انہو ماتا مشرکن، وہ مشرک مرا۔ اچھا ٹھیک ہو گیا، صحیح ہے، مشرک مرا ہوگا، اس یہ آپ کی کتابیں کہہ رہی ہیں یا آپ کے بندے کہہ رہے ہیں؟ ہماری کتاب میں ایسی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی، نہ ہم نے کبھی یہ پڑھی ہے ایسی بات کوئی، یہ آپ کی کتابوں میں لکھی ہوئی یہ چیزیں، ہماری کتاب میں ایسے کچھ نہیں لکھا ہوا۔ آپ کی صحیح بخاری، صحیح مسلم، علی حق صاحب ایک منٹ یار مجھے بات کرنے دو نا یار، میں بات کر رہا ہوں، بیچ میں کیوں بولتے ہو یار؟ بات تو کرنے دو یار۔ کرو بسم اللہ کرو۔
صحیح مسلم، بخاری، جتنی بھی آپ کی صحیح ستہ کی کتابیں ہیں، مجھے ایک بات بتائیں کہ اس میں اہل بیت سے منسوب حدیثیں چند ہیں، باقی تو باقی باہر کے لوگوں سے بہت حدیثیں ہیں. جس کے گھر کا دین ہے، میری بات سنو، بالکل غلط ہے. حضرت علی سے صرف اہل سنت کی تمام کتب جو پائی جاتی ہیں نا، اس بخاری میں وقت کتنی اہل حدیثیں سنت ہیں؟ کتب کا بخاری میں وجود کتنی ہے. حدیثیں ہیں؟ کم و بیش مولا علی سے 10,000 کے قریب روایات جو ہیں وہ مروی ہیں. صرف مسند احمد بن حنبل کے اندر 977 روایتیں ہیں. اچھا ایک صرف منٹ مسند ایک احمد کے منٹ اندر ایک منٹ ایک منٹ 977 روایتیں ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں. اس دن آپ نے ایک منٹ علی صرف ایک منٹ اپنا فیضان بھائی، آپ نے مجھے اس دن وہ ساری روایات والی شیئر کی تھی، پتہ نہیں وہ میرے پاس ہیں یا نہیں. اگر آپ کے پاس ہیں تو ذرا سامنے لگائیے کہ بھئی حضرت وہ جو آپ مجھے دکھا رہے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی روایات ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق سے کتنی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی ہیں. سب سے زیادہ بخاری شریف کے اندر روایات حضرت علی سے ہیں، چاروں خلفاء میں سے. جی یہ وہ آپ کے پاس اگر ہے تو بتائیں. مجھے سب سے زیادہ روایات مروی مولا علی سے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں فیضان صاحب کہ جناب بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نبی کی زندگی میں زیادہ رہی ہیں، جناب حضرت عائشہ زیادہ رہیں؟ حضرت عائشہ زیادہ رہیں؟ بالکل پکی بات ہے؟ جی کریں، آپ بات کریں. نہیں آپ بتائیں نا مجھے، پکی بات آپ کر رہے ہیں؟ وہی میں کہہ رہا ہوں نا، یہ آپ کے راویوں کا بغض ہے. آپ اپنی کتاب سے دکھا دیں کوئی حدیث سیدہ حضرت ام عائشہ جو تھی اپنی کتاب سے دکھا دو. پردہ دار خاتون تھی، بظاہری بات ہے انہوں نے تو کسی سے گفتگو ہی نہیں کی انہوں نے. کیا بات. اور نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد 2-3-4 مہینے کے بعد ان کا وصال ہو گیا، تو روایتیں کیسے لینی تھی ان سے؟ سر روایتیں کیسے لینی جو تھی ان سے؟ زندگی تھی، جو زندگی میں تھیں وہ روایتیں تو نہیں لی گئی سر. بھائی جان نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد ہی حضرت ام عائشہ سے روایتیں لی گئی ہیں نا. سر نبی بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی زندگی میں کیوں نہیں روایتیں لی گئی ان سے؟ میں بتایا تو ہے کہ اپنی کتاب سے دکھا دیں یار. آصف بھائی ایک منٹ، اپنی کتاب سے دکھا دیں کتنی روایتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، ہماری کتاب میں تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے، آپ نہیں مانتے ان چیزوں کو. میں وہ بات دکھائیں نا، اپنی کتابوں سے دکھا دیں، ہماری چھوڑیں، ہماری کتابوں سے چھوڑیں، اپنی کتابوں سے دکھا دیں. سر میں بات کر رہا ہوں، یہاں میرے پاس کوئی کتاب نہیں موجود کہ میں آپ کو کتاب دکھاؤں. میں آپ کو ایک بات کر رہا ہوں. میں بھی چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ تمہاری فقہ جعفریہ میں ایک روایت حضرت فاطمہ الزہرا سے نہیں ہے. چیلنج ہے میرا. چل سر آپ کی ہماری چیزیں آپ پہ حجت نہیں ہے، اور ہماری آپ کی چیزیں ہم پہ حجت رہی ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا پھر عملینڈ بیٹھے ہو. نہیں صوفی بھائی یار وہ بڑے آرام سے بات کر رہے ہیں. اچھا نہ مجھے یار چلے بس ٹھیک ہے. علی بھائی نے کہہ دیا ان کو کتابیں نہیں ہیں. نہیں چھوڑ دیں بس، انہوں نے کہہ دیا ان کو بس علم نہیں ہے، کتابیں نہیں ہیں، چھوڑ دیں. یہ رام قادری آیا ہے، رام قادری آیا. آپ لوگوں سے نہیں خیر چپ کر جو مفتی صاحب آ گئے، مفتی صاحب آ گئے، چھوڑ دیں. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. میں نا کافی دیر سے بیٹھ کے نیچے بسم اللہ مفتی صاحب. جی اچھا، بڑی توجہ سے سن رہا ہوں، بڑی علمی گفتگو ہو رہی ہے، تو میں نا اس کے اندر دلچسپی رکھ رہا ہوں، لیکن میں نیچے بیٹھ کے سن رہا ہوں. لیکن گزارش شاہ صاحب آپ ادھر بیٹھیں، آپ ادھر بیٹھیں گے تو زیادہ مزہ آئے گا. سنیں ذرا سنیں. اچھا یہ ہے کہ آپ حضرات صرف ایک بندہ علی حق صاحب کے سامنے لیں، اور علی حق صاحب صرف ایک بندے سے بات کریں، دیگر سارے ہی چپ ہو جائیں، کوئی نہ بیچ میں بولے. اور جو ہوسٹ ہیں ابو حسین صاحب، وہ اس کو مینج کرے، ایک بندہ گفتگو کرے. طریقہ کار یہ ہے، اور موضوع بھی ایک ہی ہو. موضوع جب ایک چھڑا ہوا ہے ایمان ابی طالب کا، تو اسی موضوع پر ہی رہیں. اب وہ کبھی ایمان والدین مصطفیٰ پر بات آ رہی ہے، کبھی جناب وہ بات حضرت فاطمہ الزہرا حضرت عائشہ صدیقہ کے اوپر آ رہی ہے، کبھی کہیں پہ جا رہی ہے، کبھی کہیں پہ جا رہی ہے. تو ایسے نہیں، یہ شتر بے مہار گفتگو نہ کریں، ایک موضوع پہ رہ کے مخالف کو بھی کسی اور موضوع کی طرف نہ جانے دیا جائے. جو بھی بات کریں دلیل سے کریں،
اگلے بندے سے دلیل طلب کریں، خود بھی جو بات کریں دلیل سے کریں، تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ افہام و تفہیم والی گفتگو ہوگی، اور دیگر سارے صاحبان توجہ سے سنیں۔ بس میں نے یہ بات کہنی تھی، آپ بات جاری رکھیں۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ بٹ صاحب آپ بات جاری رکھیں جی۔ سر جی میرا ٹھیک پتہ کٹ گیا۔ نہیں چپ کر جا، تم نے نہیں بولنا۔ نہیں اچھا شاہ جی، صاحب علی نے حق صاحب ماشاءاللہ دوبارہ آتے ہیں۔ بڑی زبردست شاہ صاحب نے فیضان جو ہے بھائی نا آپ سے وہ سوال ہے بس۔ شاہ صاحب نے نا جو بات کی ہے نا وہ بڑی زبردست انہوں نے توجہ دلائی ہے کہ ایک موضوع کے اوپر گفتگو ہو اور ایک بندہ بات کرے، تو یہ بڑی میں زبردست مفتی توجہ مبشر دلائی شاہ صاحب سے ایک صاحب۔ سوال پوچھنا چاہوں گا، حضور مفتی مبشر صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی تو ایمان وہ ابو طالب علیہ السلام، بات سنو نا، جی کہ سن تو رہے ہیں نا کہ ایمان ابو طالب علیہ السلام یار یہ فالتو بس بولنے والا، علی حق کے دوبارہ پاس جاتے ہیں ہم۔ اچھا علی حق صاحب، میں صرف ایک مطالبہ کروں گا کہ ابو طالب نے کلمہ پڑھا ہے، کوئی ایک روایت جو ہے صرف آپ لگا دیں بس، باقی میں نے تو 2 لگا دی ہیں فی الحال جس کا آپ جواب نہیں دے سکے، تو جو میں نے آپ کوئی ایک روایت لگا دیں جس میں یہ ہو کہ ابو طالب نے کلمہ پڑھا ہے۔ جی آصف بھائی وہ انہیں پھر بلائیں، کہاں پہ چلے گئے ہیں ابھی یہ؟ ایک قادری نو لے لو، وہ جواب دینا چاہ رہے ہیں، بڑی ٹائم نہ لو، کافی تھلے پریشان ہو رہے ہیں، لے لو انہوں۔ علی حق صاحب شاید کوئی حوالہ شوالہ لب رہے ہیں، کوئی گوگل شوگل کر رہے ہونے، اینوں لو ذرا قادری نو۔ نہیں وہ نا اصل میں علی حق صاحب گئے ہیں وہ فیس بک وہاں پہ نا گوگل پہ، تو وہ گوگل پہ اس طرح کے حوالے نہیں ملتے ہیں، اور ابو طالب کے حوالے سے تو میں نے پورا گوگل چھانا۔ نہیں فیضان تانے مت مارا کر کسی کو یار، وہ کوئی تجھے بھی کہہ سکتا کہ تو بھی گوگل پہ گیا ہے، تو میرے ساتھ بات کرو، مجھے کیا پرابلم بھائیو، میں تمہیں گالیاں نکالتا ہوں یار؟ استغفر اللہ۔ دیکھو ان کی ماں کا دین ہے نا، نبی پاک علیہ السلام نے کہا تھا غلام اردو کے بچے آقا بن جائیں گے، ان میں سے ایک سید۔ سر دیکھو میں نے ایک کتاب پڑھی ہے، اللہ کی قسم، ایک تابعی ہیں، میں نے کسی بزرگ کی، عام بزرگ کی کتاب نہیں پڑھی، تابعی ہیں ابن اسحاق، سر ان کا نام نام ہے بتائیں۔ ابن اسحاق، کا نام بتا دیا نا یار، تھوڑا صبر کر لیا کرو نا۔ اب بتاؤ، انہوں نے سیرت النبی لکھی ہے، صوفی صاحب آپ بات کرو مجھ سے۔ ہمیں پھر بات کرنی ہے، ریفرنس سامنے لگا دو۔ یا تو مفتی مبشر صاحب سے کہیں کہ اس قسم کی کتاب ایگزسٹ نہیں کرتی، رام قادری چولے مار رہا ہے، تو یا بولو آپ لوگوں نے نہیں پڑھی، میرا کیا قصور ہے، کتاب ایگزسٹ کرتی ہے تو چلتے ہیں، تم چولے مار رہے ہو۔ صرف میں بتا رہا ہوں بھائیو، ابن اسحاق سر کی، وہ میں نے نیچے کتاب کا نام بھی لکھا ہے، آپ جا کے پڑھیے تو پتہ کرو۔ فیضان بھی آپ کی آواز بالکل بند ہو گئی آپ کی، فیضان بھائی۔ فیضان بھائی نے چپ ہو گیا نا، رام قادری آ گیا ہے نا، جی چولے مارنے بیٹھے ہوئے حرام جاتے کرتے ہیں، سنی ہیں، بریلوی ہیں۔ نہیں سر گالیاں نہ نکالیں جناب رام سر قادری یہ صاحب۔ بریلوی بیٹھا ہوا ہے، اس کو بولو اعلی حضرت کو بولو فتویٰ یار نکال دیں، جلا دیں فتویٰ، یار جلائیں، میری ولد بات الزنا والا۔ سنیں، جو آپ کے پاس حوالے یہ ہیں نا، نا آصف بھائی، یہ جو رام قادری آیا نا، اس نے اسی طرح ہی بکواس کرنی ہے، اس کے پاس کوئی نہیں علم بکواس وغیرہ نہیں ہے نہیں ہے، سر، یہ یہ آ کے بریلوی یہاں بیٹھا پر ہوا گالیاں نہ ہے۔ نکالیں دیوبندی وہابی جو نہیں ہیں، یار بھائی کو ہم بولو جب بریلوی آپ سے بنے، جب آپ سے ہم اس طرح پیار کرتا سے ہے۔ بات کر رہے ہیں قادری صاحب، آپ سارے جب سنی اب بن کے آپ بیٹھے ہو جب یار، یہ ہم افسوس کی بات ہے نا۔ یار بات سن لینا، افسوس نہ کریں بھائی، یہاں پہ علمی دلائل اگر آپ کے پاس ہیں نا وہ پیش کریں۔ آپ اس طرح سے آ کے تو تانے دینے شروع کر دیے آپ نے، جیسے عورتیں تانے دیتی ہیں ایک دوسرے کو، ایسے تو نہ کریں آپ۔ دیکھو تو آپ نے اگر فیضان بھائی نے گفتگو میری کرنی ہے گستاخی نا، کی اور مجھے نیچے اتار دیا یار، یہ انصاف ہے؟ یہ بندر یہ تماشا کر رہے ہو گستاخی ہے، تم؟ یہ گھنٹہ گستاخی ہے۔ اس نے پہلے گستاخی کیا نا، بھائی نے پہلے گستاخی کیا نا یار، مجھے آپ نے اتارا جی کہ جی اس نے اتارا؟ بتاؤ مجھے، میں بات کر رہا تھا مجھے اتار دیا۔ تیری ماں کا دین ہے کسی کی، نبی پاک کا دین ہے نا، کوئی بھی بات کر سکتا ہے یار گالیاں تو اگر آپ نبی علیہ یار۔ السلام کہاں کا نام لے رہے ہیں تو ساتھ میں آپ گالیاں نکال رہے ہیں۔ بس ٹھیک ہے، چھوڑیں نام اسے۔ آپ، ہاں جی ہاں جی، تو آپ کو یہ ہم دوبارہ دعوت دیں گے کہ واپس آئیں بس وہ اب اور اللہ کرے لگائیں انہیں یہاں وہ پر حوالہ روایت۔ مل جائے، جو حوالہ وہ تلاش کرنے کی ہیں، اللہ کرے انہیں مل جائے، تو پھر یہ کہ مزید دیکھیں جی، جب ہم آپ کو موقع دے رہے ہیں بات کرنے کا تو پھر آپ کو گالم السلام گلوچ علیکم کرنے کی ورحمۃ کیا اللہ ضرورت ہے؟ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔
मेरे साहब भाई आलम फाजल है। भैया आप गुफ्तगू करें, इंशाल्लाह ताला जहां तक इल्म होगा आपको जवाब देंगे। जवाब तो इतना ही है कि मेरे नबी पाक का फरमान है कि जीन जो है बहस के लिए नहीं है। आप लोग कितने उल्लू के पट्टे हैं, जिधर देखो ब्रोड पे जीन के बहस कर रहे हैं, जीन पे बहस कर रहे हैं, वही अपने चले कर यार आप तो छोड़ें। वल्लाह। अली हक साहब दोबारा, हम उन्हें कहते हैं दोबारा आए। या तो आप देखें ना कि जी हम किसी की तौहीन कर रहे हैं, या तो हम किसी को यार गालियां ये निकाल रहे हैं। नीचे तकिया प्रो मैक्स बैठा हुआ है, कहता है घंटे से सवाल मांग रहा है ये करने दो इसको। हाँ नहीं करें, मैंने तो आगे भी उन्हें कहा था। अच्छा, मेरी आवाज़ आ रही है? असल में मैं शरीफ बहुत, तो जब तक इजाज़त ना मिला तब तक मैं बात नहीं करता हूँ। जी जी आपको सर बिल्कुल माइक आपका है, गुफ्तगू करें आप। जी जनाब, तकिया प्रो मैक्स करें जी। तो कॉल आ गई है तो थल्ले इरफान नकवी पीटीआई साहब आए ने। जी क्या हाल है? हेलो जी जी चलिए ज़रा सवाल इनको करने दें। हाँ, मेरी कॉल आ रही थी तो इसलिए मैं बैठ गया। अच्छा, सवाल ये था कि अली हक साहब ने ये सवाल किया कि अहले बैत से कितनी रिवायतें हैं। तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायतें गिन लो कितनी है, फिर मैं साबित करूँगा कि असल अहले बैत जो कुरान की रूह से, कुरान की नस से साबित है, अहले बैत वही है, और सबसे ज़्यादा रिवायतें अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। तो ये बात कहना कि अहले बैत से रिवायतें नहीं है, बिल्कुल गलत है। वो चले गए, अली हक साहब चले गए हैं। वो उन्होंने ग्रुप में मैसेज किया था कि भाई जल्दी से जल्दी मुझे हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जो रिवायात हैं फ़िक़्ह जाफ़रिया के अंदर, वो जल्दी जल्दी बता दी जाएं। और वो सारे ग्रुप वाले जो हैं वो लग गए होंगे ढूंढने पे, तो और मुझे नहीं इंशाल्लाह यकीन कि ये ला सकेंगे। जी जी जज़ाकल्लाह। अब ये इरफान साहब से बात करें। जी मैं बात करता हूँ। क्या सवाल था अली हक से? अली हक था कि अबू तालिब ने इस्लाम लेकर आए हों, जनाब अबू तालिब, तो कोई एक रवायत जो है वो लगा दें बस। अच्छा मौला, जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के कलमा के लिए रवायत आपको चाहिए, यही आप कह रहे हैं ना? नहीं कोई नहीं, तो उनके ईमान साबित करने के लिए तो वो ले आए हैं। नहीं भाई, ईमान साबित करना क्यों आपको ये मुश्किल पेश आई है कि उनका ईमान साबित करें? अपनी तकलीफ भी पहले ज़ाहिर करें ना। वो क्या मसला है आपको ईमान साबित करना? हमारे पास ऐसी रवायात मौजूद है। हमारे पास असल जो सैयद है पीर मेहर अली शाह साहब हो गए गोलड़ा शरीफ वाले, और शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी हो गए, और भी सैयद हो गए हमारे जो बुजुर्गान दीन है, मुहद्दिसीन है। उन्होंने ये लिखा हुआ है, उन्होंने ये लिखा हुआ, और ठहर जाओ ना भाई, गल पूरी करने दो। उन्होंने ये लिखा हुआ है कि अबू तालिब ईमान नहीं रहे। अच्छा, गोलड़ा वाले के बारे में आपने लिखा है? बात करें बुखारी और मुस्लिम लिखी गई है। जो सवाल आप करेंगे ना हमारे ऊपर इरफान भाई, तो ये याद रखिएगा कि वो सवाल आपसे भी किया जा सकता है, ये याद रखिए। जी मेरी अभी जनाब अबू तालिब पे बात हो रही है। ये आप हवाला दे रहे हैं जनाब मुस्लिम और बुखारी, ये तिरमिज़ी जो भी किताबें आपकी, वो कह रहे हैं उनसे हवाले लगा कर गोलड़ा वाली सरकार ने कहा है कि जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ईमान नहीं लाए थे। ठीक है, मकसद ये कब लिखी गई है? मेरा सवाल ये है। यह 3री सदी में इनकी सनद जो है रसूलुल्लाह से मुत्तसिल होती है जाकर।
جی آپ کوئی ایسی حدیث لگائیں جس میں وہ سارے جو پکے پکے مسلمان تھے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ اس کی جو سند ہے وہ تب وہاں تک پہنچے. آپ ان کے ایمان کے بارے میں مجھے آپ تصدیق کریں کہ وہ واقعی اچھے مسلمان تھے, ان میں کوئی کینہ بغض نہیں تھا مولا علی علیہ السلام کے متعلق یا اولاد علی علیہ السلام کے متعلق. بہت ویلڈ سوال ہے جناب حضرت علی کی روایت لگا دیں جی, خود حضرت علی کی لگائیں, اس سے زیادہ پکا مومن تو کوئی نہیں ہے نا, لگائیں ذرا بسم اللہ کریں. بھائی بات سنو, آج جب آپ دنیا سے چلے جائیں, جناب علی کوئی سنو 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 بھائی بات سنو سنو مذہب میں سنو سنو ایک منٹ کی میں نے روایت لگائی ہے, لگا دیا سامنے, لگا دیا ہے, رک جاؤ. پکے مومن کی روایت ہے. جناب علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے پکا مومن تو کائنات میں کوئی نہیں نا. چلو شاباش, ادھر دیکھو. حدثنا مسلم حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان حدثني ابو اسحاق عن ناجية بن كعب عن علي عليه السلام قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ان عمك الشيخ الضال قد مات قال اذهب فواري اباك ثم لا تحدثن شيئا حتى تأتيني فذهبت فواريته وجئته فأمرني فغسلت ودعا لي. ترجمہ سنو ذرا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ آپ کا بوڑھا گمراہ چچا مر گیا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت علی خود کہہ رہے ہیں. آپ نے فرمایا جاؤ اور اپنے والد کو زمین میں دبا آؤ, پھر کوئی کام نہ کرنا حتیٰ کہ میرے پاس آ جانا. چنانچہ میں گیا اور جا کے دبایا. آگے اس کا صفحہ کریں گے آپ؟ میں ترجمہ کر دیتا ہوں. ترجمہ کر. سرکار نے فرمایا جاؤ اور اب غسل کر کے آؤ. جی جناب عرفان نقوی صاحب. میوٹ نانا لگاؤ. جس جناب خدیجۃ الکبریٰ اور جناب ابو طالب علیہ السلام کے متعلق مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جس سال میں وہ دنیا سے گئے ہیں, عام الحزن کا کیا ترجمہ ہے؟ غم کا سال. ٹھیک ہے, کیا ایک گمراہ کے متعلق مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام الحزن منائیں گے, پورے سال کو غم کا سال کہیں گے؟ یہ جو حدیث لکھنے والا ہے, یہ جو کتاب جس نے لکھی ہے, اس کا ایمان کیسا تھا وہ ثابت کریں. کیا وہ مسلمان تھا جو مولا علی علیہ السلام کے متعلق یہ باتیں کر رہا ہے؟ وہ انہوں نے کہا کہ آپ کا بوڑھا گمراہ چچا مر گیا ہے. کیا وہ مسلمان تھا یہ لکھنے والا؟ اب مجھے ایک سوال کا جواب دو. کسی شخص کے مسلمان ہونے کے لیے کس چیز کی بنا پر پتہ چلے گا کہ وہ مسلمان ہے کہ نہیں, اور وہ بھی بندہ پرانا؟ اس کا جواب دے دیں بھائی. مجھے 1 منٹ دینا ذرا. بھائی 1 منٹ تمہیں ملے گا. میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں, آپ مجھے مسلمان مانتے ہیں؟ بیٹھ کر کہہ رہا ہوں میں مسلمان ہوں, آپ مجھے مسلمان نہیں مانتے. ہم نہیں مانتے نا, اور ہم نہیں مانتے. حرامی کو میں کیسے مسلمان مانوں گا؟ اس حرامی کو کیسے مسلمان مانوں گا جو مولا علی کے باپ پہ بہتان لگا رہا ہے؟ چلو ٹھیک ہے نا, ہم میں نہیں مانتے. مسلمان مانوں گا. یہ جو بکواس لکھ رہا ہے وہ آپ کے پاس سوائے ٹر کے اور کچھ بھی نہیں ہے, دلیل نہیں ہے. یعنی کہ آپ کی کتابوں میں ہر حدیث جو لکھی ہے وہ ویلڈ ہے؟ نکالوں میں بھی؟ بالکل تعدیل کے مطابق پڑھتے ہیں نا ہم تو. جرا و تعدیل کے مطابق پڑھتے ہیں. پھر کوئی عقیدہ بناتے ہیں. جرا و تعدیل آپ کو نہیں ملی کہ علی کے باپ پر الزام لگ رہا ہے؟ آپ کو اگر اعتراض ہے روایت کے اوپر تو جرا کر دیں, سمپل سی بات ہے. بالکل بالکل. بھائی آپ اس پہ لعنت بھیجتے ہیں جو علی کے باپ پہ الزام لگائے. نہیں الزام نہیں لگاتے. میں سن لیں, آپ ایسا کیجئے, دیکھیں جن لوگوں نے ایمان لایا ہے نا تو وہ ثبوت موجود ہے کتابوں میں کہ فلاں بندے نے فلاں جگہ کلمہ پڑھا. 1 منٹ صبر کریں. ہماری کتابیں سارے غلط, ہماری کتابوں کو سائڈ پہ کرو. اپنی کتابوں سے کوئی ایک روایت ایسا لے آؤ جس میں یہ لکھا ہو کہ جناب ابو طالب نے فلاں جگہ کلمہ پڑھا ہے اور فلاں جگہ رسول اللہ پر ایمان لایا ہے. صرف ایک روایت اس کی ایمان کی اس بات پہ لے آؤ.
हम मान जाएंगे कि वो मोमिन था। जी भाई सिर्फ भाई एक आप जवाब तकिया दें। प्रो मैक्स साहब शेब अबी तालिब में जितने अफराद थे उनके नाम मुझे बताएं। मैं बोला है कि ईमान के मुताल्लिक़ मैंने ये वही बोला है उन मुसलमानों में उन मुसलमानों ये आप गलत कर रहे हैं। भाई ये आप भाई गलत बनु कर रहे उमैया हैं। ने ये- अबू तालिब के मुतल्लिक़ लिखनी थी ये रवायतें कि उन्होंने ईमान लाया है या नहीं लाया। बनु तो आपकी उमैया एक इमामों मिनट ने तो लिखे बनु होंगे ना। उमैया अपने दुश्मन के रुक मुतल्लिक़ जाओ बातें रुक जाओ लिखता रुक है। जाओ एक मिनट साहब एक मिनट मुझे दे दें। तकिया प्रो मैक्स एक मिनट ये कह रहा है ना मुझे बनु बताओ उमैया ने लिखी शेब अबी तालिब में बनु कौन कौन उमैया अफराद थे। सुनो सुनो इरफान एक मिनट आप ये बात साबित कर दो कि बनु उमैया ने एक रिवायत अपने दौरे खिलाफत के अंदर ठीक है किताब में लिखवाई हो। एक रिवायत, मैं 2-3 की बात नहीं कर रहा, बनु उमैया ने एक रिवायत किसी किताब में लिखवाई हो। ठीक है, जितनी रिवायतें लिखी गई हैं ये सारी के सारी बनु अब्बास में लिखी गई हैं। बनु उमैया के दौर के अंदर एक रिवायत भी नहीं लिखी गई है सोने सदीक के दौर में, ना सोने उमर के दौर में, ना सोने उस्मान गनी के दौर में, ना मौला अली के दौर में, ना बनु उमैया के दौर में। और ये आपने किताबें कहाँ से ले ली हैं? तो जनाब कहाँ से मोहतरम ली हैं ये यही तो किताबें जिसमें मौला अली आपको के बाप पर इल्जाम भाईजान लगा रहा है सुने, कुफर का? देखें बात यह है कि जितनी भी हदीसें आई हैं ना, अगर आपका ये अगर अच्छा मैं अच्छा एक बात इरफान कहूं, भाई बिल्कुल कूल डाउन हो जाएं, पंजाबी- कूल डाउन हो जाएं। इरफान भाई कूल डाउन हो जाएं, क्योंकि मेरी बात सुने। एक मिनट मेरी बात सुने, कूल डाउन है सुन ले हमारे पंजाबी का एक मुहावरा है, छड्डो माई एक बात थल्ले ते सुन। ਜਾਂਦੇ ਸੱਡੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਇਹੀ ਕਰੀਮ ਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਪਿਆ। ਨਬੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਬੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਕਰੀਮ ਨੇ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਲਾ ਲਿਓ ਗੱਲ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ। ਕੁਰਾਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਡੇ ਥੱਲੇ ਵੜਦੇ ਹੋ ਪਿਆ ਤੇ ਉਥੋਂ ਇਹ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਭੈਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਪਏ ਮੱਝ ਥੱਲੇ, ਤੁਸੀਂ अबू ਸਾਡੇ अहले ਥੱਲੇ बैत में ਵੜਦੇ शामिल ਪਿਓ। करते जाओ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ अबू ਕਿ तालिब ਤੁਸੀਂ अहले बैत ਦੱਸੋ में से था। कि हजरत अबू तालिब ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ और कबूल भाई ਕੀਤਾ रसूल है, नबी वो करीम अपनी किताब सल्लल्लाहु ਤੋਂ अलैहि वाला वसल्लम दिखा ने दियो। ये मेरे अहले बैत है, हाँ उलाए का अहले बैत ही। ਓਏ ਆਹੋ ਤੇ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਕਿੱਥੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਕਿੱਥੇ ਸਨ? ਹਾਉਲਾਈ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਕਿੱਥੇ ਸਨ ਉਸ ਟਾਈਮ? मैं मौला अली यार, अलैहिस्सलाम आपस के में मुतल्लिक़ बोल रहा हूं, लड़ते अहले रहो, किसी और को भी मौका दो। बैत अबू तालिब के मुतल्लिक़ नहीं बोला उन्होंने, वो दुनिया से जा चुके थे उस वक्त। तो आप क्यों फिर ये रवायत पढ़ रहे हैं? आपसे जो दलील मांगी है, आपको कहा यार अपनी किताब में से कोई वाला पेश कर दे। बाप के मुतल्लिक़ आप बातें कर रहे हैं। इरफान साहब मरना नहीं जज्बाती है ना हो, जज्बाती ना हो सर, जज्बाती ना भाई हो। जज्बाती नहीं है, मैं आप अपना आपकी किताबों में जज्बाती 2-3 हो, हदीसें आप अपना दूंगा, जज्बाती आपने हो। उनसे हाँ। मुकरना नहीं है, ठीक है भाईजान इस भाई, वक्त मैं जो आपकी मौजू है ना, किताबों से 2-3 हदीसें लगाता हूँ, अच्छा आपने सुने मेरी मुकरना नहीं है। बात, सुनो मेरी बात। इस वक्त जो मौजू है ना, मौजू है हजरत अबू तालिब जो है उनके ईमान के ऊपर जो है वो मौजू ये है। आप अब अगर यहाँ से इस मौजू से भाग के आप कहते हैं जी मैं फलानी हदीस पेश करूंगा, फलानी पेश करूंगा, फलानी पेश करूंगा, आप कल आइएगा, जो हदीसा पेश करेंगे ना आपको मैं उसका जवाब दूंगा। भाई कल या फिजान आज की बाटे बात बाटे। नहीं है भाई, कल एक या मिनट बात कल सुन या लेना आज की पूरी। बात नहीं है, बात ये है जो आप यार अल्जाम तराशी पूरी बात, लगाते हैं ना। पूरी बात सुन ले सर, पूरी बात सुन ले। देखें आपकी ब्राडो के ऊपर भाई वहां पे आपने बोला है, आपने बोला है कि एक मिनट बात आपकी ये सुन लेना। वैलिड हदीस है, आपकी किताबें वैलिड है, आपकी वैलिड किताबों में से मैं आपको भाई एक आप मिनट। सिर्फ ये दिखाऊंगा जिससे आप दिल दौड़ करता है जाएंगे। ना, जौन सा दिल करता है वो रवायत सामने लगाइएगा, हम जवाब देंगे, पहले हमारी बात का जवाब देते हैं। सिंपल सी बात इसके है। बाद रिवायत तबादला करते हैं ना दलाइल का, एक जो दलील है वो हमने आपको दी, आप उसके ऊपर कोई हुक्म लगाएं, फिर आप हमें दलील दीजिएगा, हम उसके बारे में बता देंगे। सिंपल सी बात है। मेरा ये अब ईमान और अकीदा है, जो मौला अली जनाब अबू तालिब उनके ईमान पे शक करे, उसको अपने ईमान उसको दोबारा कलमा पढ़ना चाहिए बस। अच्छा सब गोलड़ भी जो हनफी जो है, अगर वो अपनी भलाई चाहता तो वो दोबारा ना कलमा यार पढ़े। फैजान भाई ये सवाल आप इनवैलिड कर रहे हैं इनसे। जो सवाल सूफी साहब ने किया या तकिया प्रोमैक्स ने किया है ना, वो वैलिड सवाल है। बात ऐसे है इरफान साहब, आप कोई एक रवायत सारे कोई सलाह करके एक वैलिड सवाल कर लो। यार एक मिनट भाई बात तो सुन लें यार। उन्होंने जो हसन भाई, तकिया जी मैं इसको समझाता हूँ अच्छी तरीके से। देखिए हमारी किताबों में लिखा है अबू तालिब के बारे में कि वो मुशरिक थे, ठीक है ना, बग़ैर ईमान के चले गए हैं। आपके नज़दीक वो है गलत, झूठ लिखा हुआ है, ठीक है ना। अभी आपने ये साबित करना है, देखिए आप बात को समझने की कोशिश करें। उस वक़्त बहुत सारे लोग मौजूद थे, ठीक है ना, तो
मोमिनीन का जिक्र सिर्फ उन लोगों का आया है जिन्होंने ईमान लाया है, जिन्होंने कलमा पढ़ा है। बाकी जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा है, जो बड़े बड़े सरदार थे, काफिर थे या कुफर पर मरे थे या जंगों में, तो उनका तो जिक्र आया है। ऐसे बग़ैर ईमान के बहुत सारे लोग हैं जिनका बिल्कुल भी जिक्र नहीं आया है। तो अगर अबू तालिब ईमान लाए हैं, उन्होंने कलमा पढ़ा है, तो ज़रूर हमारी किताबों में नहीं होगी। और अगर आप ये एतराज़ करते हो कि बनु उमैया ने लिखने नहीं दिया ना, तो आपकी किताबों में जो कुफर और जो ग़लाज़त भरा हुआ है ना, वो कैसी लिखनी दिया बनु उमैया ने कि अबू तालिब के बारे में रिवायत लिखने नहीं दिया? या बनु उमैया उधर आप लोगों के मुसन्निफों के साथ बैठी थी? ये आपकी आवाज़ आ रही, क्या बात कर रहे हैं? अभी आ रही है आवाज़? नहीं, आपकी आवाज़ सही है, लेकिन अच्छा अब आ रही है। ठीक जी, तब आजा आपकी अभी तो आवाज़ आ रही है ना इरफान नकवी साहब? जी जी, तकिया प्रो मैक्स मैंने जो बात मुझे समझ जितनी लगी है मैं वही बात करता हूँ। आप शेबे अबी तालिब में जितने कुफार थे और जितने मुसलमान थे वो मुझे बताएं भाई। असल में ये जो बराड़ है ना, तो मेरे अलावा आपको तो मैं नहीं कह सकता, आप तो वैसे भी दूसरे वाले, लेकिन मेरे अलावा यहाँ तमाम बड़े हजरात बैठे हैं और काबिल एहतराम है और शरीफ लोग बैठे हैं, ठीक है ना? मेरे अलावा बहुत ही बड़े हजरात हैं, मैं इन सब का एहतराम करता हूँ, लेकिन मैं इन बड़े बड़े उलमा से यही तवक्के कर रहा हूँ कि मुझे वो अफराद, गिनती के चंद अफराद हैं, वो मुझे बता दें जो शेब अबी तालिब में थे और कितने उनमें काफिर थे और कितने मुसलमान थे। हाँ, बता देता हूँ। मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर ये शरीफ लोग और बड़े हजरात यहाँ ना होते तो आपकी ज़बान ऐसे नहीं चलती। अभी आपको ये आपकी सारी बातें मैं आपकी मुंह में घुसा बंद की। आप कौन सवाल लेकर खड़े हैं ना? इरफान भाई एक मिनट लेकर खड़े हैं आप। इरफान भाई एक मिनट, अरफान साहब एक मिनट है, बात गलत कर रहे हैं, जवाब आपके पास नहीं है। अरफान साहब देखें, हमारी ये कोशिश होती है हम अपनी बराड़ पे, हालांकि हमारे अकीदे का सबको पता है, हमारे अकीदे का या हमारा किस मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ है, सैयद सूफ़ी भाई हैं इनका किस मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ है, सबको पता है। हमारा सिर्फ मकसद ये होता है कि यार यहाँ पे जो डिबेट हो रही है ना, उससे कुछ ना कुछ हासिल हो जाए, या आपको कुछ हासिल हो जाए इरफान साहब, या हमें कुछ हासिल हो जाए। अगर हम यहाँ पे शोर डालेंगे, एक दूसरे को गालियाँ निकालेंगे, उससे ना आपको कुछ हासिल होगा ना सुनने वालों को कुछ हासिल होगा। अब शाह साहब ऊपर आए थे, भाई आप अपनी मर्जी का हासिल करते हैं। नहीं, हम आपको मौका दे रहे हैं ना वसूल अपनी इरफान साहब आपको मौका दे रहे हैं। मौका क्या दे रहे हैं? आपकी किताबों में आपने अभी तक अपनी दलील में से कत्ल करने वाला बागी गिरोह है, आपने कहेंगे वो नहीं जी, वो बागी नहीं थे। अच्छा बात सुनिए, आप लोगों के साथ बात करने वाला गुमराह अबू हसन भाई, आप लोग म्यूट लगाए, फैजान भाई आप लोग म्यूट लगाए, आप लोग नहीं सकते। वो कभी एक तरफ जाते, तू कभी एक तरफ चलता है, कभी दूसरी तरफ। अभी अगर मैं तेरे से वो 2812 पे बात करो ना, तो आपके अकीदे के मुताबिक सैयदना हसन और सैयदना हुसैन वो कुरान की आयत के इनकार पे आएंगे, वो कुरान की आयत के मुखालिफ साबित होंगे। अभी इधर मैं फिर साबित करूंगा जो आपका अकीदा है, उस अकीदे के मुताबिक सैयदना हसन और सैयदना हुसैन ने कुरान की आयत की मुखालफत की है, फिर सरेआम मुखालिफत मैं अभी साबित करूंगा। बाजारी औरतों के लड़कों का दीन तो नहीं था ना, बाजारी औरतों के यार ये देखे ना अब आपने ये बिल्कुल वो आपने बाजारी लैंग्वेज इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। अबू हसन भाई, मैंने जो बात की ना कि वो इनके अकीदे के मुताबिक फिर कुरान की आयत के मुखालिफ होंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही कहा आप लोगों को पता है, क्योंकि बागियों के लिए कुरान में हुक्म मौजूद है कि उनके साथ तब तक क़िताल करने जब तक वो बगावत छोड़ते नहीं, और शर्त यही है कि वो उनको बगावत छोड़ना पड़ेगा, तौबा करनी पड़ेगी, तब सुलह कर सकते हैं। तो फिर बगैर तौबा की, बगैर बगावत छोड़ने की सुलह क्यों की? कुरान की आयत की मुखालफत हुई या नहीं? ये जो इसने अभी बात की है ना और यहाँ से भाग गया है ना, इसका मकसद ये था कि मेरी जान छूट जाए, जान छूट जाए सिर्फ मेरी। वो जो ईमान अबू तालिब के ऊपर जो उसे हवाला मांगा ना आपने, तो वो फौत हो गया वहीं पे। पहले जिस तरह से अबू रवाफिस भाई ने उसे कहा कि भाई तू एक रवायत अपनी किताबों में से ले आके हजरत बीबी फातिमा से कोई रवायत ली हो अहले तशय्युओं ने, उस पर भी वो भाग गया। अभी जब आपने कहा है कि भाई आप जाएं कोई रवायत अपनी किताब से ले आएं
کہ حضرت ابو طالب نے جو ہے وہ ایمان قبول کیا تھا، لے آئیں آپ ثبوت، اپنی روایتوں میں سے لے آئیں، ہماری کتابوں کو نہیں مانتے چھوڑ دیں ہماری کتابوں کو، اپنی کتاب میں سے کوئی روایت لے آئیں۔ اس سے بھی وہ بھاگ گیا، اور جان چھڑانے کا پھر اس نے وہ طریقہ اختیار کیا، گالیاں نکالنے والا، بازاری عورتیں اور یہ اور وہ۔ بھئی اگر آپ نے اسی طرح سے گالیاں نکالنی تھی تو پہلے گالی نکال کے بھاگ جانا تھا۔ ہاں، اور یہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ادھر نا، تو میں اس وجہ سے خاموش ہوں ادھر، ورنہ اس کا میں بھی سب کچھ ننگا کر کے بیچ دیتا ہے۔ تقیہ پرو میکس بھائی اصل میں مسئلہ پتہ کیا ہے، تقیہ پرو میکس بھائی ہمارے نا بہنیں کچھ سنتی ہیں بیٹھ کے، تو اس لیے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ یار کہ جو ہے نا گالم گلوچ نہ ہو، تو یہ بس یہی مقصد ہوتا ہے کہ یار چلیں چند گھنٹے جو بیٹھنا ہے ہم نے تو کوئی اچھی گفتگو ہو جائے، جو ہے نا کوئی بندے کو سننے کو کوئی علمی بات سننے کو مل جائے۔ اچھا یہ واپس آیا۔ اچھا ابو حسن بھائی، عرفان نقوی صاحب آپ میوٹ رہے، ہاں آپ میوٹ رہے، میری بات سن لیجئے، پھر ادب کے ساتھ اس بات کا جواب میوٹ نہیں رہے، آپ کے پاس بھی سوال کا جواب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کون سے سوال کا؟ نہیں، آپ مہربانی کریں، میں ابھی جا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ مہربانی کریں آپ، پہلے آپ سوال کریں۔ چلو فیضان بھائی نے بولا، صوفی صاحب نے بولا، وہ نہیں ملتے۔ سن لے فیضان بھائی نے، صوفی صاحب نے، باقی صاحب نے آپ کو بولا کہ پہلی اس بات کا جواب دینا پڑے گا۔ یہ نہ ہوتے تو میں آپ نے جو سامنے اپنا کیمرہ تو آن کرو، سامنے نکالنے والے، سن لے، وہ میں کروں گا، سن لے۔ اچھا باقیوں نے آپ کو بولا کہ اس بات کا پہلے جواب دے دے پھر سوال کریں، میں آپ کو موقع دیتا ہوں، پہلے سوال کریں پھر بعد میں اس کا جواب دینا، پہلے آپ سوال کریں میں جواب دیتا ہوں جو بھی سوال کرنا ہے۔ اور یہ لو کیمرہ آن ہو گیا، مجھے آپ سے کوئی سوال نہیں کرنا، میرا صرف اور صرف یہ لو، یہ بھی بھاگے گا، یہ بھی بھاگ رہا ہے، یہ بھی بھاگ رہا ہے۔ آپ کو جو بھی اعتراض ہے وہ کرو ابھی، چلو اگر ہمت ہے کرو، ابھی میں آپ کا کفر ادھر ننگا نہ چاہوں گا۔ میں کہتا ہوں جو جناب ابو طالب علیہ السلام کے ایمان پہ شک کرے، جو مولا علی علیہ السلام کے ایمان پہ شک کرے، اس کو دوبارہ یہ تیری منہ کی بکواس ہے، میں پڑھنے کے لیے تیار ہوں، کوئی ایک روایت لے کے آؤ تاکہ مجھے پتہ چلے کہ وہ مومن تھے، وہ ایمان لائے تھے۔ مولا مانتے ہیں، آپ کی بکواس نہیں ہے، ہم علی کو مولا مانے تو بکواس ہے۔ نہیں مانتے ہم یزید کو مولا نہیں مانتے، یزید کو ہم فاسق فاجر مانتے ہیں۔ تو پھر زبردست تقیہ پرو میکس بھائی، زبردست ماشاءاللہ۔ ہاں جناب والا، ہم الحمدللہ مسلمان کوئی ہیں، اعتراض نہیں ہے آپ سے۔ بالکل فاسق و فاجر پہ لعنت بھیجنا ہمارا کام نہیں ہے، البتہ جس کا کفر پہ ثابت ہو ہم اس پہ لعنت میں بھیجتا ہوں، باقی یزید کو میں مانتا مسلمان ہوں لیکن تا فاسق و فاجر۔ اچھا فاسق و فاجر آپ مانتے ہیں اس کو؟ فاجر مانتے ہیں اس کو؟ بالکل مانتا، ہاں بالکل۔ ارے میں علماء دیوبند کا ایک ادنا سا کارکن ہوں، ہمارا ازل سے یہی عقیدہ رہا ہے کہ وہ فاسق و فاجر تھا۔ اور جو فاسق اور فاجر کی بیعت کرے اس کو کیا مانتے ہو؟ یہ فسق و فجور اس کا سن لے اس کو، جو آپ لوگ مولا علی کو مانیں گے، جو آپ لوگ ایک منٹ سن لے، جو آپ لوگ سیدنا حسن کو مانیں گے، جو آپ لوگ سیدنا حسین کو مانیں گے، جو سیدنا علی کو مانیں گے، ہم ان کو بھی وہی مانیں گے، چلو مان لو۔ وہ کیا تھے بھائی؟ بات سنو، آپ اگر فاسق و فاجر کی بیعت، یہ دیکھ لیں، یہ نا سید صوفی بھائی، نہیں یہ بات آپ نہیں کر سکتے۔ عقیدہ کیا ہے ایک منٹ، عرفان نقوی صاحب، میں یزید کو صرف فاسق فاجر مانتا ہوں، آپ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا امیر معاویہ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ مسلمان ہی نہیں تھے، کافر تھے، تو پھر جو کافر کی بیعت کرے وہ کیا ہوگا؟ اچھا سید صوفی بھائی، میں نے نہیں کہا کافر، سید صوفی بھائی میں ابھی آپ لوگوں کے ہزاروں روایت دکھا سکتا نہ ہی میں کافر مانتا ہوں، 1000 روایتیں دکھا سکتا ہوں۔ عقائد کتابوں سے لیے جاتے ہیں، آپ کی زبان سے نہیں۔ میں ان کو کافر نہیں مانتا بھائی، عقائد کتابوں سے لیے جاتے ہیں، پھر آپ اہل تشیع نہیں ہے، اہل تشیع کا کنفرم عقیدہ یہی ہے، ورنہ اپنے ذاکرین کو سن لے، اپنی کتابوں کو دیکھ لے، پہلے اپنی کتابوں کو پڑھ کے آ۔ یہ تقیہ پرو میکس نام میں نے لکھا ہے اور تقیہ کر آپ رہے ہو۔
تو کتنی روایتیں دکھاؤ ابھی تو آپ ہی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جو یزید کے بیعت کرنے والے کو بھی جو حق پہ سمجھے اور یزید کو فاسق و فاجر بالکل حق پہ تھے، بالکل حق پہ تھے. مجھے یہ بتا دو نا عبداللہ بن عمر کا کیسا عقیدہ تھا پھر؟ وہ بالکل پکے ٹکے مسلمان، فقیہ امت، فقیہ امت. او تو میرے بھائی اگر آپ نے ایسے فقیہ امت سے دین لیا ہے تو ہم سے لڑیں گے اور کیا کریں گے؟ اچھا سیدنا عقیل کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ مولا علی کے خلاف لڑے ہیں، ایسے ہی عقیدہ ہوگا نا، آپ گردنیں اڑانے والے ہی ہوگے نا، آپ انسان کی قدر نہیں کچھ کریں دن گے. پہلے پاڑا چنار میں بھی گردنیں اڑائی ہے، جس طرح آپ لوگوں نے اہل بیت کے ساتھ کیا تھا نا، وہی اہل بیت کے غلاموں نے پاڑا چنار میں آپ لوگوں کے ساتھ کیا، یاد ہے؟ یا ویڈیو میں بھیج دو آپ کو. او بھائی یہ کیسی بات ہے؟ پاڑا چنار میں آج تم نے کیا ہے، کل یہ نے کیا؟ ایسی کون سی موضوع بات جو ہے؟ ہے نا یہ کہیں سے کہیں نکل گیا موضوع. صحیح ہے صوفی بھائی، تو یہ آپ ذرا کنڈکٹ کریں تھوڑا سا. نہیں دے سکتا ہے. صحیح ہے صوفی بھائی، آپ ذرا انٹروین کریں ذرا. جی اپنا بھائی تکیہ میں پرو آپ میکس کو بھائی، ایک جواب منٹ کیا دوں گا؟ میں آپ کو جواب کیا دیکھو دوں گا؟ آپ نے جب آپ سوال اٹھایا. یزید والا ہے تو میں آپ کو جواب کیا دوں گا؟ سنو یہ جو اہل تشیع حضرات ہیں نا، ان کا یہ طریقہ واردات ہوتا ہے کہ جب بھی بات آپ صحابہ اکرام کی کریں گے نا، یا جو ان کے مذہب کسے ٹکرائے گی تو یہ ساتھ ہی الزام لگا دیں گے یہ یزیدی ہے، یہ یزیدیوں والا عقیدہ رکھتا ہے. اچھا اب سنو، آپ نے کہا جی کہ عبداللہ بن عمر نے اس کے ہاتھ میں بیعت کیوں کی؟ تو میرے پیارے بھائی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا باقی جو حضرات تھے جنہوں نے بیعت کی تھی، تو یہ اس کا جو فسق و فجور ہے نا وہ بعد میں ظاہر ہوا ہے. وہ اس پہلے اس کا فسق و فجور ظاہر، یہ دنیا کی تاریخ میں، تاریخ اسلام کے اندر یہ بات ثابت ہی نہیں ہے کہ یزید کا جو فسق و فجور ہے وہ پہلے سے ہی ثابت تھا. نہیں، اس کا فسق و فجور بعد میں ظاہر ہوا ہے. اچھا ایک منٹ رکے. اور دوسری چیز جو ہے، اور سن لے بھائی، اسلام کے بعد بھائی سن لے بھائی، سونا بھائی ادھر سونا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کا عقیدہ ہے نا، پھر اس کے مطابق آپ کا عقیدہ بالکل وڑ جاتا ہے. دیکھو وہ کیسے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی نظر میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغی ہیں، ٹھیک ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثابت شدہ باغی کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، ٹھیک ہے، ثابت شدہ باغی کے اوپر. اور قرآن کی آیت کے مطابق باغی کے ساتھ لوگ جا بھائی صلح حسن ہے، بیعت نہیں ہے. او بھائی بیعت ہے بھائی جب بیعت کی جائے تمہاری کتابوں میں، صلح اس سے ہوتی ہے جو دشمن ہو. تو اللہ کے بندے تو صلح کر کے بیعت کی ہے نا. صلح دشمن سے ہوتی ہے، جس کی بیعت کی جائے اس سے صلح تو نہیں ہوتی. اور نہیں بیعت کی آپ، چل تیری گل مان لی، میں نے تیری بات مان لی. حالانکہ میں تو اس کے اوپر بھی دلائل رکھتا ہوں کہ حضرت حسین حضرت حسن نے بیعت کی ہے، اور باقاعدہ جمعے کے موقع پہ شام کے اندر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین دونوں موجود تھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر سے نیچے اترے ہیں، یہ آپ کی کتاب کا حوالہ ہے. حضرت امیر معاویہ ممبر سے نیچے اترے ہیں. سنو میری بات کمپلیٹ ہونے دیں پلیز ایک منٹ کے لیے. حضرت امیر معاویہ ممبر سے نیچے اترے، حضرت حسن کو فرمایا کہ شہزادے جا کے آپ امامت کرواؤ. آگے سے ان کا کیا جملے تھے، تمہاری کتاب ہے، تمہاری کتاب اصول کافی، اس کے اندر یہ پورا واقعہ. اسی طرح یہ آپ کی کتاب الاستبصار کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات کہی کہ اے حسن جائیے اور نماز پڑھائیے، تو آگے سے جو جملے تھے وہ سننے والے ہیں. انہوں نے کہا اے امیر المومنین. کس کو کہا؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اے امیر المومنین سنو، میں دکھاؤں گا، میں تجھے دکھاؤں گا، سن. اے امیر المومنین آپ آگے بڑھیے، اس مسئلے کے آپ حقدار ہیں. حضرت سن، جمعے کی نماز کمپلیٹ ہوئی، حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ آگے بڑھایا، فرمایا کہ اے امیر معاویہ ہاتھ آگے. کیا تیرے اندر کوئی سننے کی بھی صلاحیت ہے کہ نہیں؟ تیرے اندر سننے کی بھی صلاحیت ہے کہ نہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا، حضرت حسین کا ہاتھ بھی آگے پکڑا. پہلے سن لو.
हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत हुसैन, हज़रत हसन दोनों ने शाम की जामिया मस्जिद, दमिश्क की जामिया मस्जिद में हज़रत हसन, हज़रत हुसैन दोनों ने हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पे बैयत की, सुलह भी की। हम अल्हम्दुलिल्लाह हसनी भी हैं, हुसैनी भी हैं। हज़रत हसन और हुसैन ने जिसको हक पे समझा, हमने उसको हक पे समझा, और जिसने हज़रत हसन हुसैन ने जिसको बातिल पे समझा, हमने उसको बातिल पे समझा। और रुक भाई तुम्हारी किताबें उसूल काफी, अल इस्तिब्सार, तारीख़ुल खुलफा, तारीख़ इब्न तबरी, तारीख़ दिमिश्क और तारीख़ुल खुलफा, तारीख़ इब्न खल्दून, तमाम किताबें इस बात पर गवाह हैं कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत हुसैन का हाथ पकड़ के हज़रत सैयदना अमीर मुआविया के हाथ में दिया, हज़रत अमीर मुआविया के हाथ में हाथ दिया। और भाई जिसके हाथ में हज़रत हसन का हाथ आए, जिसके हाथ में मैं कर रहा हूँ, जिसके हाथ में हज़रत हुसैन का हाथ आए, वाह कुर्बान ना जाऊँ मैं उन हाथों पे कि जिन्होंने हज़रत हसन हुसैन के हाथ को थामा, कुर्बान ना जाऊँ मैं। मैं पढ़ के सुनाता हूँ नकवी, ये सुनो जरा। लिखा है जब इमाम हुसैन, किताब दिखाओ, तुम्हारी मुतबर तरीन किताब है, मुतबर किताब है तुम्हारी। ना ये मैंने हमारी 4 जो कुतब है, अल किताबुल काफी, अल इस्तिब्सार, तहदीबुल अहकाम, मन ला यज़र फकी, इन चारों में से किसी में से दिखाओ। अपनी किताबों के नाम भी नहीं आते, इधर देखो जरा भाई, मन ला यज़र फकी, अपनी किताब के नाम भी नहीं आ रहे सीधे। अल इस्तिब्सार, तहदीबुल अहकाम, इनको अपने बाप का नाम नहीं पता है इनको। हाँ, तज़किरतुल अतहार। भाई मुझे ये 4 किताबें हैं ना, ये 4 किताबें हैं यार। तज़किरतुल अतहार वो किताब है जिसमें आप लोगों के आइम्मा, भाई मैंने नहीं, पहली दफा देख रहा हूँ ये किताब। ये कहाँ, ये किस सन में छपी है, कौन सा सन में छपी है, दिखाओ जरा। शेख मुफीद की किताब है, शेख मुफीद मुक़द्दिमीन में कौन से सन में छपी है यार? मुक़द्दिमीन में से, मेरा कोई इमाम नहीं है, आप मुझे दिखाओ, आप मुझे मुक़द्दिमीन में से मुझे दिखाओ किस सन में छपी है किताब। 2020 में छपाई है आपने, ये 22 में, ये 23 में नहीं, ये 2030 में छपने वाली है। मुक़द्दिमीन अल इस्तिब्सार का नाम लिया आपने, अल काफी का नाम लिया है। इसमें से मुझे दिखा दो, इन दोनों किताब, अल काफी में से दिखा दो, अल इस्तिब्सार से दिखा दो। उससे भी दिखाएंगे, उससे भी नहीं, उसी से दिखाओ, उससे भी नहीं, उसी से दिखाओ। ये इसको छोड़ो, उससे दिखाओ जिसका नाम लिया आपने। ये स्क्रीनशॉट मुझे मत दिखाओ, मुझे किताब खोल कर दिखाओ। बच्चा आगे बैठा है आपके किताब का, ये डायरेक्ट स्कैन नाम किसी और किताब का लिया, खोल और किताब लिया आपने। और तो तूने खुद अभी तक एक रिवायत पेश किया ईमान अबू तालिब पे जो मौजूद थी। जिस किताब का नाम लिया उसी किताब को खोलो। तो तूने खुद अभी तक भाई मेरे भाई, आपने बोला कि हजरत हसन अलैहिस्सलाम ने मुआविया की बायत की है, मैंने कहा सुलह की है, आप कहते हैं बैत की है। बैत वाली मुझे इन 4 किताबों में से, हमारी 4 जो हदीस की किताबें, उनमें से किसी एक में से दिखा दो। अभी जो आप कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ। बात करें। अच्छा इरफान साहब, माज़रत मैं ना वॉशरूम गया था, मैं अभी आया हूँ। आपने कहा 4 हदीस की किताबों में से किसी एक में से दिखा दें, तो बाकी जो आपकी कुतुब लिखी गई हैं दर्जनों, वो सारी कुतुब जो हैं वो बेकार हैं। ओ भाई, जो 2020 में या 2010 में लिखी गई वो मैं उसको मोतबर तो नहीं मानता। मोतबर तो ये है जो किताबें हमारे जो बात सुन लो यार, ये 2010-20 में लिखी गई है। ये जो तज़किरतुल अतहार है ये 2010-20 में लिखी गई है। मुझे इससे कुछ नहीं लेना, मुझे इससे कुछ नहीं लेना देना। मैं कह रहा हूँ ये जो 4 किताबें, 2 का आपने नाम लिया, उनमें से किसी ठहर जाओ 4 किताबें आपने अल इस्तिब्सार का नाम लिया है, अल काफी का नाम लिया है, तहदीबुल अहकाम का नाम लिया है। किताबे सुलैम बिन कैस के बारे में क्या कहते हैं? मैं किसी को नहीं मानता। ये 4 किताबें जो है ना, ये मुझे इनमें से दिखाओ, ये हदीस की जो किताबें हैं। और यार एक तो बोलते बड़ा रहते हो, बार बार बात नहीं सुनते अगले बंदे की। इन्होंने कहा जी सिर्फ 4 किताबें मानते हैं, हालांकि आप इनकी किताबें सुलैम बिन कैस उठा कर देख लें। इनके इमाम गायब फरमाते हैं, इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि जिसके पास ये किताब नहीं है वो अहले बैत के हालात से वाकफ़ ही नहीं है
کتاب سلیم بن قیس کے بارے میں، واہ۔ یہ کہتا ہے میں اور کسی کو نہیں مانتا. یہ تو اپنے امام معصوم کا انکار کر رہا ہے بھی بات کرنے والی شخص سے. او بھائی آپ اپنا اس بھائی میں- میں اگر آپ کو کہوں ٹھہر کہ جاؤ، یہ خبر میں نہ، ادھر نہ۔ اس سے پڑھی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے رک جدھر جاؤ، سے رک مجھے جاؤ، رک بتایا ہے کہ آپ نے کہا الکافی اور ٹھہر جاؤ بھائی، ٹھہر جاؤ. نہیں ہے تو پھر بتا ایمان دینا، ابو کوئی طالب مسئلہ سے نہیں ہماری بات گفتگو شروع ہوئی سی. ایمان ابو طالب پہ واپس آ جاؤ. ہے۔ کسی پھر ایمان ایک ابو روایت طالب میں پر گئے، طالب ایمان نے ابو مان طالب لایا. ناس جو پورا موقع دینا نا۔ عرفان صاحب ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਦੱਸੋ? ਐਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੌਜੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? الاستفسار ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਮੁਜਤਹਿਦ ਦਾ ਕੌਲ ਦਿਖਾ ਦਿਓ. ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਮੁਜਤਹਿਦ ਦਾ ਕੌਲ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਡੇ ਸੇ ਮੁਤਬਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ. ਹਾਂਜੀ, ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਮੁਜਤਹਿਦ ਦਾ ਕੌਲ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਡੇ ਸੇ ਮੁਤਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ एक मिनट ਗੈਰ जी, ਮੁਤਬਰ एक मिनट इधर देखो भाई, भाई, जरा। मुझे एक मिनट भाई, रुक बहुत बढ़िया जाए, आपको म्यूट दिखाया ला है भाई, म्यूट ला है होना. इधर देखें जी, ये किताब है जी जनाब, इनकी मोतबर तरीन किताब है अल्लामा मोहम्मद बाकर मजलसी की, ठीक है. और अल्लामा मोहम्मद बाकर मजलसी ये वो है कि जिसकी किताबें पढ़ने का हुक्म खुमैनी ने अपनी किताब कश्फ इसरार सफ़ा नंबर 84 के ऊपर जिल्द नंबर 1 के अंदर दिया है. उसने कहा कि दीनी मालूमात हासिल करने के लिए मुल्ला बाकर मजलसी की किताबें पढ़ो. उसकी किताब है जनाब जलाउल उयून, सफ़ा नंबर 400, रुक जा भाई, सफ़ा नंबर 432. वो क्या लिखते हैं? कहते हैं जी, शियों ने कहा आप इमाम हसन की बातों से मालूम होता है. अब ये शिये किसको मुखातिब कर रहे हैं? हज़रत हसन को. सुनो ज़रा, शियों ने कहा कि आप इमाम हसन की बातों से मालूम होता है कि आप मुआविया से सुलह करना चाहते हैं और खिलाफत उनको देना चाहते हैं. अब ज़रा अल्फाज पे गौर करना. ओह ठीक है, ओके, नमाज का टाइम हो गया. عرفان بھائی آپ نا تھوڑا سا تحمل سے تھوڑا سا گفتگو کیا کریں, اس میں جی مزہ بھائی آتا ہے ٹھیک گفتگو کرنے کا. بات سنو نا جی جی بھائی، بات احترام سے کرنی چاہیے، اور میں بھی احترام سے ہی بات کر رہا ہوں. مقصد یہ ہے، جب آپ نے بولا کہ ان صوفی صاحب نے بولا کہ الکافی سے میں لکھا ہے، شاید انہوں نے نام ہی صرف سنے، کھولی تو نہیں آج تک، ٹھیک ہے. لیکن آپ نے جب کہا تو میں نے کہا دکھا دو مجھے، اور دکھانے لیے تذکرۃ الاطہار لے آئے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ابھی وہ بھی نماز پڑھیں، ہم بھی اپنے تھوڑے بہت کام کر لیں. ٹھیک ہے، تو چلیں آپ یہاں تشریف رکھیں. آپ نہیں کی، اور نہ ہی میں نے آپ کی ہے. نہیں ہم کبھی بھی آپ یہاں پہ آئیں گے آ کر ہمارے قابر کی، ہمارے اصحاب کی یا دیگر لوگوں کی گستاخی نہیں کریں گے تو ہم بھی نہیں کریں گے. آپ بے فکر رہیں. پہلی تو ابو حسن صاحب آپ کے صاحب نہیں ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب ہیں، آپ کے صاحب نہیں ہیں. ٹھیک ہے، نہیں اصحاب تو انہیں کے ہیں، لیکن ساری بات ہے کہ ہم بھی تو انہیں اصحاب رسول ہی سمجھتے ہیں نا انہیں. اصحاب کا مطلب کیا ہے؟ اردو میں کیا لفظ ہے؟ میں نے اس کا نبی علیہ السلام کے ساتھی، ان کے دوست، نبی علیہ السلام کے. کوئی ساتھی نہیں ہے صاحب. میں نے تو لوگ سنا ہے، لوگ. یار تقریر چھوڑ ادھر چلے وہ ایک موضوع چینج ہو جائے گا. ہاں بالکل بالکل. اچھا موضوع چینج نہیں ہو گیا، ٹھیک ہے بھائی، بہت ساری بات ہو گئی ہے، مہربانی. ٹھیک ہے، چلیں آپ ایسا کریں، آپ دوبارہ جب تشریف لاتے ہیں نا، میں ان کا نوکر ہوں، میں صاحب رسول کا نوکر ہوں، میں صاحب رسول کا نوکر ہوں. اور اچھا آپ اب ایک وعدہ کر کے جائیں، عرفان صاحب ایک وعدہ کر کے جائیں، آپ جب دوبارہ تشریف لائیں گے، نہیں ایک منٹ بات سن رہے ہیں نا، وہ نیچے سن رہے ہیں. عرفان صاحب اب دوبارہ تشریف لائیں گے تو آپ نے دو چیزیں جو ہے نا وہ آپ نے ثبوت کے طور پہ پیش کرنی ہے. ایک تو اپنی کتابوں سے حضرت ابو طالب جو ہیں ان کے ایمان کا لانے کا جو واقعہ ہے وہ آپ نے پورا بیان کرنا ان کی سیرت سے. اور دوسرا جو آپ نے اعتراض اٹھایا تھا کہ جی اہل سنت نے حضرت بی بی فاطمہ سے کوئی جو ہے نا وہ روایت نہیں لی، آپ نے اپنی کسی کتاب سے حضرت بی بی فاطمہ کی جو روایتیں ہیں نا وہ آپ نے لے کے آنی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ دو کام آپ کے ذمہ ہیں. جی آگے کوئی دوست اگر گفتگو کرنا چاہیں. ابو حسن بھائی، ابو طالب کے بارے میں ایسا نہیں لانا ہے کہ کسی نے اس کی تعریف کی ہو کہ اس نے رسول اللہ کے بارے میں اشعار پڑھے ہیں یا یہ
حوالہ ایسے لانا چاہیے کہ اس نے ایمان قبول کیا ہے، روایت میں یہ لکھنا چاہیے کہ اس نے کلمہ پڑھا، یہ نہیں کہ رسول اللہ کے بارے میں اشعار پڑھے ہیں۔ جی جی جی، وہ تو ہمارے بھی، وہ تو ہماری کتب میں بھی ہیں، جو انہوں نے تعریف کی ہے نبی علیہ السلام کی ہے، نبی علیہ السلام کی جو مدد کی ہے، تو وہ تو ہماری کتابوں میں بھی موجود ہے۔ جہاں تک انہوں نے نبی علیہ السلام کی نصرت کی ہے، وہاں تک ہم بھی ان کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ اور اس نے جو یہ حزن کی سال کی بات کی نا کہ غم کا سال منایا، وہ بھی اسی وجہ سے کہ انہوں نے ان کا خیال رکھا تھا، ان کے مدد کی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے، دیکھیے ابھی اس وقت میں مثلا چائنا ایک کافر ملک ہے یا نہیں ہے، اگر وہ پاکستان کی مدد کرے یا افغانستان کی مدد کرے یا کسی دوسری مسلم کنٹری کی مدد کرے نا، تو آپ کیا کہیں گے؟ چائنا مسلمان ہو گیا؟ چائنا مسلمان ان کے جو لوگ ہیں، صدر ہے یا جو بھی ہے جو کافر ہے، مسلمان ہونے کے لیے کلمہ پڑھنا پڑے گا، مسلمان کی مدد کرنا نہیں۔ مسلمان کی مدد کرے گا، اس سے بندہ مسلمان نہیں ہو جاتا ہے، ایمان لانا پڑے گا۔ بھیا آپ اپنا تعارف کرائیں گے تو پھر نا پتہ ہی کوئی نہیں کون آیا ہے کون نہیں آیا۔ مسلمانوں میں تعارف میرا کیا ہونا اور بھائی؟ نہیں، مکتبہ اہل سنت سے ہیں یا مکتبہ فکر ہے؟ سارے بابے جھوٹے بابوں کو میں نہیں مانتا بھائی، قرآن پاک ہے نا، قرآن جو کہہ رہا ہے وہی مانتے ہیں۔ محترم اپنا بتا دیں کہ آپ کس کی ترجمانی کرنے آئے ہیں، کیا سوال ہے آپ کا، کیا اعتراض ہے؟ آپ نے سوال کیا ہے نا کہ حضرت ابو طالب کا کلمہ نہیں انہوں نے پڑھا، تو سر میں نے بھی ایک سوال کرنا ہے، آپ نے بھی کیا ہے، تو سر میرا بھی سن لیجئے گا، غصہ نہ کیجئے گا۔ اب آپ کہتے ہیں بابوں بابوں کو آپ نہیں مانتے، ایسی کہا آپ نے؟ اور یار بعد میں 250-300 سال بعد کتابیں، جی جی وہی میں آپ سے سوال کرنے لگا ہوں نا، اس کا جواب دے دینا۔ آپ بابوں کو نہیں نہ مانتے؟ بالکل بھائی نہیں مانتے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ چلے حضرت ابو طالب جو تھے وہ ایمان لے آئے تھے، وہ کھولے آئے تھے وہ والی بھائی، میں نے آپ سے کہا ہے ایک سوال آپ نے کیا ہے بھائی جان، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، اتنا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس۔ اگر آپ قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں ان کا ایمان، میرے پاس نہیں سوال کا نام ہے، اس پہ بحث کرنے آیا ہوں بھائی۔ آپ پھر کس لیے آئے ہیں؟ اپنا جو ہے موقع بیان کرتے ہیں۔ آپ سے آپ نے براڈ کھولی ہے سر، آپ نے پھر مسلمانوں کے متعلق کوئی سوال نہیں کرنا، آپ اپنے پاس سے اور کوئی سوال کریں۔ جی مسلمانوں کے متعلق جی، جب ہم مسلمانوں کے جو مسلمانوں کی مقدسات ہیں، جو مسلمانوں کے ماخذ ہیں، جو مسلمانوں کے لیے جو کتابیں معتبر ہیں، جب آپ ان کو مانتے ہی نہیں تو پھر مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کے متعلق سوال کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا تو سوال کر سکتے ہیں نا بھائی، کہ اس دور بھائی جان نبی علیہ السلام کی سیرت، نبی علیہ السلام کی صحابہ کرام کی سیرت وہ ہمارے بابوں سے ہی آپ کو پتہ چلنی ہے۔ جب ان کو مانتے ہی نہیں آپ، تو پھر آپ کیسے سوال کر سکتے ہیں نبی علیہ السلام کے متعلق یا صحابہ کے متعلق یا اہل بیت کے متعلق؟ بھائی میرے بابوں سے متعلق میرا کہنے کا مقصد پتہ کیا ہے؟ آپ بھی سمجھدار ہو یار، بات کو اتنی جلدی جو ہے نا وہ ہاتھ پر نہ ہو جایا کریں۔ بابوں سے مقصد یہ ہے کہ یہ جو احادیث لکھی گئی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گڑھ کے، جن میں بہت سی احادیث ایسی ہیں کہ میں آپ کو دکھاؤں گا، تو میں نے اسی لیے آپ سے کہا تھا نا، آپ جب حدیثوں کو مانتے ہی نہیں، میں نے اسی لیے آپ سے کہا تھا کہ جب آپ حدیثوں کو مانتے ہی نہیں، حدیث کو نہ مان کے تو مسلمان ہی نہیں رہتا انسان۔ فضان بھی آپ ذرا بات کریں، میری کال آ رہی ہے۔ اچھا جی ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی ویمپائر صاحب، آپ یہ بتائیں کہ اہل سنت مکتبہ سے تعلق رکھتے ہیں اہل تشیع؟ بھائی میں سوال ایک کرنا ہے، آپ تو میں سوال جو کیتا جناب، پہلے آپ آئے ہیں، آپ ہماری بروڈ پہ آئے ہیں، آپ چائے وغیرہ پینے نہیں آئے، ہماری بروڈ پہ ہیں، یہاں پر کچھ قاعدہ یار میں مسلمان ہوں بھائی، میں نے پہلے بھی کہا آپ سے، جاؤ شاباش انجوائے کرو جا کے، چلو شاباش انجوائے کرو جا کے تھلے۔ فنکاریاں جتنی بھی ہیں سارے ہمارے لیے ہی رہ گئے فنکار نا۔ سید ذیشان آ جاؤ جی، آپ آ جاؤ کال پہ۔ جی ذیشان صاحب اپنا تعارف کروائیے گا ذرا، اہل سنت اہل تشیع؟ میں اہل تشیع سے۔ اچھا جی ہمارا یہاں پر نا آج کا ٹاپک چل رہا ہے، میری بات سننا پہلے، ہمارا یہاں پر ٹاپک چل رہا ہے ایمان ابو طالب کہ ابو طالب ایمان لائے کہ نہیں لائے، تو اس متعلق آپ کا کوئی سوال ہے تو کریں۔ نہیں جی، ہم تو مانتے ہیں بھائی، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا میں جس مکتبہ فکر سے میں اسی کی کتابیں مانوں گا نا۔ اچھا جی ٹھیک ہو گیا، تو آپ اپنی کتابوں سے ابو طالب کا ایمان لانا ثابت کرتے ہیں؟ بھائی آپ سے قیامت کے روز یہ سوال کیا جائے گا؟ نہیں میں آپ سے، کیونکہ ہمارا ٹاپک ابھی یہ چل رہا ہے۔
ابھی ہمارا ٹاپک یہ چل رہا ہے، آپ نے کہا کہ آپ پر آپ کی کتابیں جو ہیں وہ ٹھیک ہیں، ٹھہر تو جاؤ یار، میری بات مکمل ہونے دیں پھر آپ کر لیجئے گا، جی میری بات ہونے دیں پھر آپ کر لیجئے گا اپنا سوال۔ ابھی یہاں پر ہمارا ٹاپک چل رہا ہے کہ ایمان ابو طالب کے متعلق صرف ہمارا ٹاپک ہے، تو آپ نے کہا کہ آپ پر آپ کی کتابیں حجت ہیں، تو آپ اپنی کتابوں سے ہی ابو طالب کا ایمان ثابت کر دیں۔ جی اچھا، فیضان بٹ صاحب بول رہے ہیں نا؟ فیضان بٹ صاحب، میں تو ایک عام سا بندہ ہوں خیر، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر میری تھوڑی دیر کو میں بولتا ہوں لکھا ہی نہیں ہے کسی کتاب میں، پھر بھی میں مانتا ہوں کیونکہ یہ ہمارا عقیدہ متواتر ہے۔ اچھا، کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ ابو طالب کا ایمان کسی کتاب کے اندر نہیں لکھا ہوا، یہ بات مانتے ہیں آپ؟ میں نے لا حول ولا قوت، میں نے بولا تھوڑی دیر کو آپ کی بات مان لیتے ہیں، میں نے یہ جملہ بولا ہے۔ نہیں، میری بات نہ مانیں آپ، میری بات نہ مانیں آپ، بھائی ہم نے تو بول دیا نا، ہمارے پاس جو بات مطلب جو عقیدہ متواتر چلتا آتا ہے ہم تو اس کو مانتے ہیں، آپ بولتے ہیں آپ نہیں مانتے۔ کتاب سے ثابت کرنا، کتاب سے ثابت کرنا یار، یہ بھائی آپ بولتے ہیں آپ نہیں مانتے ایسی چیز کو، آپ بول دیں نا ایک بار کہ آپ ایسی چیز کو فیضان بھائی کی ذرا پیار سے بات کریں ان سے نا بھائی سے، کوئی بات جی جی ٹھیک ہو گیا۔ اچھا ذیشان صاحب، آپ اخباری شیعہ ہیں کہ اصولی شیعہ ہیں، یہ بتا دیں۔ یار میں تو اتنا عشری شیعہ ہوں، مجھے اتنا نہیں پتا، میں تو کم علم بندہ ہوں، صاف بات ہے، میں نے آپ کو پہلے بول دیا۔ اچھا ٹھیک ہو گیا ٹپیکل باتیں کریں گے۔ اچھا، تو اب آپ بتا دیں کہ آپ معتدل شیعہ ہیں کہ غالی ہیں، یہ بتا دیں۔ نہیں میں غالی نہیں ہوں بھائی، غالی کا مطلب ایکسٹریمسٹ ہوتا ہے نا۔ اچھا، غالی نہیں ہیں آپ؟ نہیں میں غالی نہیں ہوں۔ چلیں ٹھیک ہو گیا، تو غالی نہیں ہیں۔ اب آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ ابو اہل طالب، سنت والوں کو بھی صحیح بولتا ہوں۔ اچھا جی ٹھیک ہو گیا، وہ صحیح بول رہے ہیں، آپ کی مرضی ہے، جسے مرضی صحیح بولے، ہمیں کوئی اختلاف نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا آپ یہ بتا دیں کہ ابو طالب نے کلمہ پڑھا ہو، یا ہماری کتابوں سے دکھا دیں یا اپنی کتابوں سے دکھا دیں کہ وہ اسلام لائے ہو۔ آگے اٹک گیا، میں بول رہا ہوں میں کم علم بندہ ہوں، لیکن ہمارا یہ عقیدہ متواتر ہے، مجھے نہیں پتا کسی کتاب میں لکھا ہے یا نہیں لکھا، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ ہمارا یہ 1400 سال سے یہ ایمان چلا آ رہا ہے تمام شیعوں کا۔ اچھا، عقیدہ متواترہ کیسے بنتا ہے، اس بات کو ذرا بیان کر دیں، عقیدہ متواترہ کیسے بنتا ہے؟ بھائی آپ بتا دیں کسی شیعہ نے اس چیز کا انکار کیا ہو؟ یار میں تو مانتا ہی نہیں نا، مجھے کیا پتا کیا کرتے ہیں نہیں کرتے، میں تو ظاہر سی بات ہے اصولی آدمی ہوں۔ اچھا فیضان بھائی چلیں ان سے نا موضوع تبدیل تھوڑا سا ان کے ساتھ کر لیتے ہیں، کیا یہ شیخین جو ہیں ان کے ایمان کے یہ قائل ہیں؟ یہ ہاں بالکل ہے بھائی، بالکل ہے ان کے ایمان کے قائل ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ لیکن یہ زیادہ تر یہ جتنے بھی میں نے دیکھا ہے وہ تو نہ حضرت اما عائشہ کے ایمان کو مانتے ہیں نہ شیخین کے ایمان کو مانتے ہیں۔ ایکسٹریمسٹ لوگ جو ہوتے ہیں بھائی، تو ایکسٹریمسٹ تو ہر جگہ ہوتے ہیں نا، میں آپ کو ایسے سنی دکھاؤں جو حضرت علی کو بیٹھ کے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اسی ٹک ٹاک پہ، میرے پاس ریکارڈنگ پڑی ہوئی، آپ بولیں آپ۔ اور ایک اور آپ کا عقیدہ ہے آپ کا، لیکن آپ خود کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس اتنا علم نہیں ہے، تو پھر گفتگو کیسے ہوگی؟ کسی موضوع پہ اگر گفتگو کرنی ہے۔ آصف بھائی میں ایک بات کرتا ہوں، ذیشان بھائی بات سنیے گا میری، جو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یا اہل بیت نبوت میں سے کسی ایک فرد کو بھی گالی دے وہ سنی ہرگز نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ میں بھی یہی بول رہا ہوں، لیکن باتیں گالیاں دے کے اپنے آپ کو سنی بول رہے ہیں، وہ سنی نہیں ہے، وہ بولتے رہیں جو مرضی بولتے رہیں، ہمارا اس سے کیا تعلق؟ آپ ہمارے پاس آئے ہیں، بات سن لیں میری پوری، پہلے میری پوری بات سن لیں۔ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین میں سے کسی ایک شخص کو بھی برا بھلا کہے، یا اہل بیت نبوت میں سے بھی کسی شخص کو ایک شخص کو بھی برا بھلا کہے، اس کا اہل سنت و جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ یہاں پر بیٹھے ہر ایک بندہ کون اہل سنت والجماعت ہے، وہ بھی اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت بولتے ہیں، آپ بھی بولتے ہیں۔ اب میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہی تو بات کر رہا ہوں نا بھائی، کہ اسی طریقے سے شیعوں میں بھی جیسے آپ نے بولا وہ غالی شیعہ ہوتے ہیں، وہ ایکسٹریمسٹ ٹائپ کے لوگ جو ہوتے ہیں، سید بھائی ہم تو نہیں دیتے، ہم تو بولتے ہیں سید بھائی جی بھائی ہمارے اصل میں نا عقائد کی کتابیں لکھی گئی ہیں، کافی کتابیں ہیں عقائد کے اوپر اہل سنت کے، تو یہ جو ہم آپ کو اپنا عقیدہ بتا رہے ہیں نا، یہ عقیدہ تو ہمارے اہل سنت کی کتابوں میں سے ہے۔ اگر کوئی بندہ حضرت علی کو گالیاں دیتا ہے یا انہیں برا بھلا کہتا ہے نا، یا اہل بیت میں سے کسی کو برا کہتا ہے، تو اسے کہیں کہ بھئی یہ جو ہمارے عقائد کی کتابیں لکھی گئی ہیں، بہت ساری کتابیں ہیں نا عقائد کے اوپر، کسی ایک کتاب میں سے دکھا دے کہ اہل سنت کا بندہ بول رہا ہے، علامہ جلال الدین سیوطی کا نام سنا ہے آپ نے؟
علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ, ہاں جی سنا ہے ان کا, بالکل سنا ہے جی, بالکل سنا ہے, ہاں جی. وہ ان کا حوالہ دے کے بولتا ہے وہ حضرت امیر معاویہ پہ تنقید کرتے تھے, اور پھر وہ اپنے آپ کو بولتا ہے میں اہل سنت سنی ہوں. نہیں آپ تو بھی اہل بیت کے بارے میں بات کر رہے تھے, پھر ساتھ کیا آپ حضرت امیر معاویہ کے اوپر آپ آ گئے. آپ تو اہل بیت کے بارے میں بات کر رہے تھے. بھائی لا حول ولا قوت, آپ میری بات نہیں سمجھے. سوری میں غلط بول دیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بولتا ہے. ہم تو بھائی علامہ جلال الدین سیوطی, آپ علیہ السلام بولے, ہم نہیں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی کے بارے میں کچھ لکھا ہے. یہ آپ کے بندے کی ریکارڈنگ میرے پاس پڑی ہوئی ہے, اگر آپ مجھے بتا دیں کیسے پلے کرتے تو میں ابھی پلے کر دیتا ہوں. جو ہے نا وہ دوسرے موبائل سے آپ پلے کر سکتے ہیں, لیکن وہ کذب بیانی سے کام لے رہا ہے. ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی عالم نے حضرت, دیکھیں میری بات سنیں, حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کی تو تمام مکاتب فکر جتنے بھی ہیں وہ سارے ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں. وہ کبھی اس طرح کی بات لکھ سکتے ہیں؟ کبھی نہیں لکھ سکتے, کبھی بھی نہیں لکھ سکتے. بتا دیا وہ جو آپ نے اسے حوالہ طلب کرنا تھا نا. نہیں آپ اس کو سنی نہ کہیں, آپ اس کو سنی نہ کہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی بات ہرگز نہیں لکھی, کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا. بول رہا ہوں تو آپ کیوں نہیں مان رہے؟ آپ بول رہے ہیں میں مان لوں, لیکن میں بول رہا ہوں تو آپ کیوں نہیں مان رہے؟ آپ اگر حوالہ پیش کریں گے نا تو پھر تو ہم آپ کی بات مانیں گے. بھائی میں بول رہا ہوں کہ میں آپ کو بول رہا ہوں کہ میں تمام صحابہ کو مانتا ہوں, آپ مجھ سے کنٹینیوسلی کراس کوسچن کیے جا رہے ہیں, آپ کیوں نہیں مان رہے؟ نہیں میں نے تو اس کے اوپر میں نے اس کے اوپر کوئی کوشچن نہیں کیا. میں نے کب کیا؟ میں نے کوئی کوشچن نہیں کیا. مسلمان کا بدگمانی رکھنا اچھی بات تو نہیں ہے نا بھائی. میرے محترم ہے, میں نے یہ بات دوبارہ کراس کوشچن آپ سے میں نے نہیں کیا. ہم آپ کے عقائد کے بارے میں چاہ رہا تھا کہ ان کے بارے میں آپ سے کوئی گفتگو کرتے, جیسے کہ امامت کا مسئلہ ہے یا خلافت شیخین کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے جی, یہ سارے مسائل ہیں جو کہ ہمارے درمیان کامن مسئلے ہیں, تو اس کے اوپر بات کرنا چاہ رہا تھا. لیکن آپ کہتے ہیں میں نے کوئی کتاب نہیں پڑھی, میرے پاس کوئی حوالے نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, تو پھر کیسے گفتگو؟ ہم یہ بولتے ہیں یار حضرت علی کو پہلا خلیفہ ہونا چاہیے تھا, لیکن بن گیا حضرت ابوبکر صدیق, تو بھی کوئی بات نہیں ہے. نہیں اس میں ابو حسن بھائی اگر آپ اجازت دیں تو جی حاضر. السلام علیکم سید بادشاہ. وعلیکم السلام. بادشاہ نہیں ہے بھائی, ہم غلام ہیں. جی سید بادشاہ, میں بھی آپ کی طرح مولا علی کا شیعہ ہوں. یار مجھے آپ سے کچھ تھوڑی بہت نا نالج لینی ہے. جی بولیے. اچھا یہ لیجنڈ صاحب بول رہے ہیں, ان کو میں نے پہلے دیکھا ہے. آپ نے مجھے دیکھا ہوگا لیکن میں نے آپ کو نہیں دیکھا, لیکن آپ سے مجھے نا تھوڑی سی انفارمیشن لینی ہے. یار مجھے نا کافی میرے دوست تنگ کرتے ہیں, ادھر میرے ساتھ جو کام کرتے ہیں نا وہ اہل سنت سے ہیں, تو مجھے تو اتنا زیادہ پتہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ یار آپ کا 12واں امام غار میں چھپا ہوا ہے, ابھی فلسطین میں اتنا ظلم ہو رہا ہے, اس کو باہر آنا چاہیے. یہ مجھے تھوڑا بتائیں کہ یہ کیوں نہیں باہر آ رہا ہے ہمارا 12واں امام جو ہے. یہ اللہ کی حکمت. حضرت عیسیٰ آ رہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ رہے, آپ کے امام مہدی آ رہے. ہمارے تو 12ویں امام پہ یقین ہے نا. آپ کے امام مہدی نے تو آنا ہے نا, جنہوں نے پیدا ہونا ہے, وہ آ رہے ہیں باہر. نہیں تو اس کا مقصد کیا ہے؟ مجھے وہ کہتے ہیں 313 حلالی پیدا ہوں گے تو وہ آئے گا. یہ سچ میں ایسی بات ہے یا یہ ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں ایسے؟ واللہ عالم یار, یہ مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا, لیکن یہ کہ بات یہ ہے کہ آپ نے مجھ سے پوچھا 12ویں کیوں نہیں آ رہے امام زمانہ, تو میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کے امام مہدی کیوں نہیں آ رہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیوں نہیں آ رہے؟ لیجنڈ بھائی ایک بندہ ہے لو گرو نام کا, اگر وہ نیچے بیٹھا ہوا نا اسے میں لیتا ہوں, اس سے یہ سارے سوال پوچھیں, وہ مزہ آئے گا اس سے سوال پوچھنے کا. یہ سارے کدھر ہے یار؟ لے لیں جس کو لینا لے لیں. وہ لو گرو نام کا ایک ہے وہ, کیونکہ یہ شریف آدمی ہے جو ہے نا, یہ جو ہے نا سید صاحب جو ہے نا, یہ شریف آدمی ہے جو ہے نا. مطلب شریف کیا ہوتا ہے؟ جو انہوں نے بتا دیا کہ وہ غالی نہیں ہے. سید صاحب نے بتا دیا وہ معتدل ہیں, غالی نہیں ہے. جی بالکل, میں بھی انہی کی طرح ہوں, میں بھی بالکل انہی کی طرح ہوں. ہم دونوں بھائی ہیں. میں تو آپ سے تھوڑا بہت بس انفارمیشن لینے کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ یہ 313 جو حلالی ہیں یہ کب پیدا ہوں گے یار؟ جب اللہ چاہے گا پیدا ہو جائیں گے. نہیں ہونے بھائی, جھوٹ ہے, بکواس ہے. شیعوں میں 313 حلالی نہیں آنے. صوفی صاحب آپ کو کیا مسئلہ ہے اگر دیں گے 313 بھی حلالی کو؟ صوفی صاحب آپ تو چپ کریں, آپ سے نہیں بات کریں. اگر 313 اس وقت تک نہیں ہو رہے تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟
प्यार मोहब्बत की बात करें, नहीं हो रहा। नहीं, ये ईमानदारी की बात है। ये मैंने पहली दफा, एक वो काजमी साहब आते हैं, भाई वो भी अगर बड़ी अच्छी 1150 गुफ्तगू साल करते में हैं। 313 नहीं हो सके तो आगे भी नहीं हो लगे। नहीं, वैसे ये कोई लॉजिकल बात तो नहीं है, ये वाली बात वाकई लिखी हुई है सूफी भाई, मुझे नहीं पता, वल्ला मुझे नहीं पता, ये लिखी हुई है बात ये। बिल्कुल ऑन द रिकॉर्ड है, इनकी किताबों में लिखी हुई है ये बात। अच्छा, यानी कि 313 हलाली पैदा होंगे तो फिर वो आएंगे। तो ये तो फिर इस तरह से, तो फिर इसका मतलब है कि ये जो लाखों की तादाद में, ये करोड़ों की तादाद में जो इस वक्त जो अहले तशय्युअ मौजूद हैं, उनमें अंदर 313 भी हलाली नहीं है। फिर तो ये गुमान करना पड़ेगा। अस्तगफिरुल्लाह। भाई आपके नजदीक हलाली की डेफिनेशन कुछ और है, हमारे नजदीक कुछ और है। शिया का ये है कि जो शाम गरीबा की रात को जो पैदा होगा मुतासरा, वो हलाली है। अच्छा, नहीं लेकिन उसमें तो वालिद का नहीं पता होगा ना, जैसे कि शाम गरीबा में अगर कोई बात नहीं, लेकिन वो फिर भी हलाली कहलाएगा। अच्छा नहीं, वालिद का ही नहीं पता सैयद भाई, वालिद का ही नहीं पता, तो किस तरह से वो हलाली कैसे होगा? पढ़ो ते अपने तिना खलीफा दी मामा दा निकाह चेक कराओ भाई, वो तो किन्ने ही हरामी सन। अब देखो आप गालम गलोच में होता है ना यार। नहीं, ये रईस भाई आए हैं, वो रईस भाई आए हैं, वो गाली निकाल रहे हैं। कन्फर्म सहीद भाई आप पहुंच रहिएगा, ये सही बंदा है, लेजेंड भाई, ये अब बंदा है सही आपके मतलब का, ये जो अब आया है ना रईस अली। हलाली ने तीनों हरामी सन, तीनों ही। यार ये कैसे बोल रहे हो आप यार? जब मैं सही कह रहा हूँ, तारीख उठाओ, क़यामत तक मैं 10,000 यूरो दूंगा, ये सूफी को माइक खोले, इसको बोलो 10,000 यूरो अभी मुझसे ले, ये साबित करे तुमने रोटियां सूखी बेच के नेट का पैक दिलवाया और इधर आके 10,000 हरामी है, सब जानते हैं। सूखी रोटी कोई शक जे मामा कोई शक है तो दो जी क्या कह रहा है जी? बारवा हरामी है, हैं? 12वें का निकाह साबित करो। तीनों ही हरामी थे, कन्फर्म। 12वें के अब्बे का निकाह साबित करो, 12वें के अब्बे का निकाह साबित करो। ओए होए होए होए, तौबा तौबा तौबा, मैं नहीं सुन सकता यार, मैं नहीं सुन सकता। भाई आप ना सुनो, कानों पे उंगलियां रख लो। हरामी 12वें के अब्बे का साबित करो निकाह। अच्छा रईस साहब देखिए मेरी बात सुने, हम इतनी देर से इतनी अच्छी गुफ्तगू, अच्छा चलेंगे, देखिए इतनी देर से हम इल्मी किताबी गुफ्तगू कर रहे थे। जी सूफी भाई, असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतबरा करके गया मेरा हक नहीं, बनदा, मैं एक चुपेड़ा मिनट मारा। भाई, एक मिनट ठहर जाओ, एक मिनट ठहर जाओ। साड़ियां जड़ियां पैना थले बैठियां ने ना, वो अपने अपने कान बंद कर लो। नहीं सैयद भाई मेरी गल सुनो, साडी जेरी बराड़ है ना सैयद भाई साडी बराड़ दी खासियत तुहानू मैं दसन लगा। ਇਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਾਡੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ YouTube ਤੇ ਚੜਨੀ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਮਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਗੋ ਹੈ ਲੱਗਿਆ ਦਾ ਨਾ ਥੱਲੇ, ਬਾਬਰ ਮਹਿਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ, ਇਸ ਲੋਗੋ ਦੇ ਨਾਲ तमाम ਦੀ तमाम ਸਾਡੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਚੜਨੀ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਬਣਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਏ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਣਾ ਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਏ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖਾਰਜ ਇਸਲਾਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀਆਂ, ਇਹ ਲੋਕੀ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਣਗੇ। ਜੀ ਸਹੀ ਹੈ सूफी भाई, गुड हो गए जी, गुड हो गए। बिल्कुल ठीक है अबू हसन भाई, ठीक है। लेकिन ये अबू हुसैन भाई ये हुण जिहड़ी गल्लां कर गया, इसमें थोड़ा जवाब मैं देना सी जरा दूए तरीके नाल, लेकिन हुण चला गया। नहीं रहने दो फिलहाल, 1 मिनट छोड़ो। नहीं थले बह के सौंदा पिया सूफी भाई ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਤਫਸੀਰ ਹੈਗੀ ਏ, ਤਫਸੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇਖਣਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨੇ ਤਫਸੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੂੰ ਮੱਖੀ ਲਿਖਿਆ ਦਾ, ਮੱਖੀ ਲਿਖਿਆ ਦਾ मच्छर है, आपसे हवाले देकर बताऊंगा मैं इन्हीं की किताब। अच्छा हाँ, बात हमारी क्या हो रही थी? बात हमारी ये हो रही थी कि जाने से पहले नमाज का टाइम हो गया था, तो मैं जैसे इकामत खड़ी हुई मैं फ़ौरन चला गया था। अच्छा, मैं जैसे आपको हवाला दे रहा था, इनकी किताब है बड़ी मशहूर जलाउल उयून। इस किताब का लिखने वाला है अल्लामा मजलसी, और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये अल्लामा मजलसी वो है कि जिसने अपनी किताब कश्फ़ इसरार जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 84 के ऊपर अल्लामा बाकर मजलसी की किताबों को पढ़ने का हुक्म दिया है अपनी शिया कौम को, कि भाई अगर आपने दीनी मालूमात हासिल करनी है तो अल्लामा बाकर मजलसी की किताबें पढ़ो,
تو آپ اندازہ لگا لیں کہ علامہ باقر مجلسی شیعوں کے نزدیک کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی کتاب ہے جلاء العیون، صفحہ نمبر 432 اور 433 کے اوپر حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نے جو بیعت کی ہے نا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر، اور جو صلح کی ہے اور جو خلافت ان کے حوالے کی ہے، اس کا پورا واقعہ لکھا ہوا ہے، یہ صفحہ نمبر 32 اور صفحہ نمبر 33 پہ۔ جو ہمارے مقصود کی بات ہے وہ میں آپ کے سامنے صوفی بھائی اگر آپ کے پاس حوالہ موجود ہے نا تو وہ فیضان بھائی کو بھیج دیں، وہ ڈسپلے کروا دیتے ہیں۔ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، پھر میں بھیجتا ہوں۔ شیعوں نے کہا آپ امام حسن کی باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ معاویہ سے صلح کرنا چاہتے ہیں اور خلافت ان کو دینا چاہتے ہیں، تو تمام یہ کہتے ہوئے اٹھ گئے کہ یہ بھی باپ امام علی کی طرح کافر ہو گیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ان کی اپنی کتاب جلاء العیون ہے جس کے اندر وہ اپنی شیعوں کی روایت کر رہا ہے۔ حضرت امام حسن کے ماننے والے کون تھے؟ شیعان علی تھے نا۔ حضرت علی کے ماننے والے کون تھے؟ شیعان علی تھے نا۔ دیکھو ذرا کیا کہتے ہیں وہ سارے کے سارے، یہ سارے کے سارے یہ بات کہتے ہوئے اٹھ گئے کہ یہ بھی اپنے باپ امام علی کی طرح کافر ہو گیا۔ تو آپ کے خیمہ میں تو آپ علیہ السلام کے خیمے میں گئے اور اسباب کو لوٹ لیا، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں کے نیچے سے مصلی بھی کھینچ لیا اور آپ کے کندھوں سے چادر بھی اتار لی۔ اللہ نہ کرے۔ ٹھیک ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ اچھا یہ جلاء العیون میں، اب ذرا آگے چلتے ہیں کہ میں جو بات آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ بھائی آپ شیعہ ہو کون ہے؟ اچھا یہ ان کی بڑی مشہور کتاب ہے کشف الغمہ، اپنا بٹ صاحب کشف الغمہ ابن ابی الفتح اربلی، یہ اربلی کی کتاب ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اربلی کتنا مشہور ہے ان کا؟ کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، یہ اس کتاب کا نام ہے۔ ہاں جی یہ مشہور کتاب ہے ان کی جو ہے نا، مشہور کتاب ہے۔ ریلیجن کے بارے میں بات نہیں کریں گے، آپ ریلیجن میں جا رہے ہیں۔ فیضان بھائی یہ کن کو اٹھا لیا یار؟ یہ کون ہے جی؟ مجھے نہیں پتا ہے کون ہے یہ آپ نے اٹھایا۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم کبھی ریلیجن کے بارے میں بات نہیں کریں، انسانیت کی بات کریں۔ چل بھائی کو بول سمجھ ہی نہیں آ رہی، کیا فارسی مار رہا ہو، باہر سے باہر نکل کے بات کرو یار۔ کہہ رہا ہے کہ بھائی ریجن کے بارے میں بات نہیں کریں گے، کہہ رہا ہے کہ ریجن کے بارے میں کبھی بات نہیں کریں گے، پتہ نہیں کس کے بارے میں کریں گے۔ اچھا وہ 12ویں کے بارے میں کہہ رہا، بات نہیں کریں گے، وہ جو غار میں چھپا ہوا ہے نا۔ ہاں جی تو یہ ان کی کتاب کشف الغمہ، جی یہ کشف الغمہ اربلی کی کتاب ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 339 ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے اوپر کیا پورا یہ واقعہ لکھا ہے جس میں لیکن میں مقصودی بات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ شیعہ کہنے لگے لگتا ہے یہ امام حسن معاویہ سے صلح کرنا چاہتے ہیں اور حکومت دینا چاہتے ہیں، تو کہنے لگے کہ یہ کافر ہو گئے۔ کون؟ شیعان حسن۔ کس کو کہنے لگے؟ حضرت حسن کو، کہ یہ کافر ہو گئے۔ پھر خیمہ پر حملہ کیا، حتیٰ کہ امام حسن علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے مصلی بھی کھینچ لیا۔ معاذ اللہ۔ یہ ہیں شیعان حسن، شیعان علی، کہ جنہوں نے حضرت حسن اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جیسے میں نے پہلا والا پیش کیا کہ اس کے اندر حضرت علی کو بھی کافر کہا اور حضرت حسن کو بھی کافر کہا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ٹھیک ہے، یہ ان حضرات کے نزدیک ہے۔ جلاء العیون کے اندر ایک حوالہ ہو رہا ہے، غالباً آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، جلد اول ہے، صفحہ نمبر 379 ہے، اگر وہ بھی آپ کے پاس موجود ہے وہ بھی آپ پڑھ دیں، کہ جو قاتلانہ حملہ کیا حضرت امام حسن کے اوپر اور ان کو زخمی کر دیا، اور وہاں پہ پھر ان کا خطبہ ہے ان کا نا حضرت امام حسن کا، اگر وہ آپ بیان کر دینا۔ ہاں میرے پاس تذکرۃ الاطہار کی بات کی ہے آپ نے، یہ ہے جلاء العیون جو کتاب ہے، حصہ اول ہے میرے سامنے جو اس وقت جی آپ پڑھیں آپ وہ تذکرۃ الاطہار سے میں حوالہ پڑھ رہا ہوں جی کہ ہاں اور آپ کے پاس اپنے ساتھیوں کے رویہ اور سلوک کی وجہ سے، یعنی جو انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر حملہ بھی کیا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی بھی کیا، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال بھی لوٹا، حتیٰ کہ ان کے قدموں کے نیچے سے مصلی کھینچ لیا، اور ان کے کندھے پہ جو چادر تھی وہ چادر بھی کھینچ لی۔ اور بعض روایات کے اندر، بعض ان کی جو روایتیں ان کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اس اتنی زوردار وہ چادر کھینچی کہ جس کی وجہ سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی گردن پہ وہ ایک نشان بن گیا تھا، اور ان کی شہادت تک وہ نشان باقی رہا۔ اتنی زوردار وہ انہوں نے چادر کھینچی تھی، اور یعنی کہ یوں جیسے گلے میں ڈال کے زوردار کھینچا جاتا ہے نا،
इस अंदाज से चादर खींची, ये शियान अली का काम है। इधर देखो, आपके पास अपने साथियों के रवैया और सलूक की वजह से इसकी बात को कबूल करने, जंग को तर्क करने और सुलह को नाफिज करने के बगैर कोई चारा ना था। जैसे हमने पहले जिक्र किया है कि आपके हक़ में उनकी बसीरतें कमज़ोर थीं और वो आपके ख़िलाफ़ फसाद बर्पा करना चाहते थे और वो आपके मुखालिफ थे। सबसे बड़ी बात, वो आप अलैहिस्सलाम का खून हलाल समझते थे। सुन लो, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खून हलाल समझते थे ये शियान अली। अच्छा, आपका चचा ज़ाद तक आपको छोड़कर आपके दुश्मन के पास चला गया था और अक्सर लोगों का दुनिया ये आपको पता चचा ज़ाद कौन किसको मुराद ले रहे हैं? ये अकील बिन अबी तालिब, अकील बिन अबी तालिब, ठीक है। और क्या लिखता है, कहता है कि आपका चचा ज़ाद तक आपको छोड़कर आपकी दुश्मन के पास चला गया था और अक्सर लोगों का दुनिया की तरफ मिलान और आखिरत से रुगुर्दानी थी। ये शियान अली के बारे में ना, कि भाई इनके जो शियान अली थे, इनकी अक्सर जो है वो दुनिया की मोहब्बत इनके दिलों में थी और आखिरत की तरफ से बिल्कुल रुगुर्दानी थी इनकी। और फिर हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ क्या किया, वो ये इनकी अपनी किताबें सारी इस बात की गवाह है। मैंने 3 किताबों के हवाले दिए हैं यहाँ पे, एक तज़किरतुल अतहार का हवाला दिया है। जी जी जी, बिस्मिल्लाह। जब इमाम हसन के पास आए और आकर कहा कि आपने मुआविया से सुलह कर लिया, तो आपने फरमाया हाँ। तो उसने कहा, अस्सलामु अलैकुम या मुज़िल्लुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैकुम या सिवादुल वजूह। फरमाया कि सलाम हो आप पर ए मोमिनों को जलील करने वाले। फिर कहा सलाम हो आप पर ए मोमिनों का चेहरा सया करने वाले। इमाम हसन, और ये अल्फाज मौजूद हैं कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास जब दोनों हज़रात बैत के लिए मौजूद थे, तो हज़रत मुआविया ने फरमाया, कुम या हसन बाय्यु, ए हसन उठिए और मेरी बैत कीजिए। तो फिर लिखते हैं फबाय्यु, बस इमाम हसन ने बैत की। फिर कहा, कुम या हुसैन बाय्यु, ए हुसैन उठिए और मेरी बैत कीजिए। फबाय्यु, फिर इमाम हुसैन ने बैत की। फिर फरमाया, कुम या कैस बिन साद बिन उबादा, ए साद बिन उबादा उठिए, बाय्यु, मेरी बैत कीजिए। तो हज़रत साद के बिन कैस बिन उबादा जो थे ना, उन्होंने ऐसे नज़रों में इमाम हुसैन की तरफ देखा तो कहा, हुजूर दसो की करिए। दोस्त थे ना आपस में बचपन के, तो उन्होंने फरमाया, हुजूर बताएं क्या करना है अब। तो इमाम हुसैन ने वहाँ पर तारीख़ी जुमला फरमाया हाज़ा अब अख़ी व इमामी। फरमाया हसन सिर्फ मेरा बड़ा भाई नहीं है बल्कि मेरा इमाम भी है। जब मेरा इमाम बैत कर रहा है तो हुसैन बैत क्यों ना करे। ये इमाम हुसैन फरमा रहे हैं हज़रत कैस बिन साद बिन उबादा को। फिर उन्होंने भी हज़रत अमीर मुआविया की बैत। फैज़ान भाई, ये ज़रा किताब का हवाला पढ़ दे ताकि ये रिकॉर्ड में आ जाए बात। यार मेरे पास ना अभी मैंने स्कैन नहीं निकाला किताब का, गालिबन एहतजाज तबरसी के अंदर ये रिवायत मौजूद है। अरबिक जो है ना, ये मैंने वैसे याद की थी, लास्ट टाइम मैंने निकाला था, लेकिन अभी मैंने दोबारा निकालूंगा लैपटॉप से ना ये रेफरेंस। तो इमाम हसन हुसैन जो हैं वो तो बैत कर रहे हैं। फिर इस बात को दाता साहब रहमतुल्लाह तआला ने कशफुल महजूब के अंदर लिखा है कि इमाम हसन हुसैन सालाना 10 लाख दिनार जो हैं वो कबूल किया करते थे नजराना। वो कई मौके पर हज़रत अमीर मुआविया तशरीफ़ लाए और 40 लाख दिनार नजराना पेश किया हज़रत इमाम हसन को। अगर हज़रत मुआविया एक हवाला आपको मैं सेंड करने लगा हूं, एक हवाला आपको सेंड करने लगा हूं जलालुद्दीन का, ये जरा आप पढ़िएगा जरा। मैं सेंड करता हूं आपको। जी नहीं आपको मैं सेंड कर रहा हूं आपको ना मैं। जी ठीक हो गया, मैं लगाता हूँ, आप पेश करें मुझे। अब ये देखें, ये किताबें हमारी लिखी हुई नहीं है, ये इनकी अपनी लिखी हुई किताबें हैं और बाद में ये लोग इल्ज़ाम ये लगाते हैं नहीं जी ये किताबें तो आपने खुद छापी हैं। तो भाई हमें क्या ज़रूरत पड़ी है आपकी किताबें खुद छापने की? ये आप ही के मकातब से, ये मकतबों से ये किताबें छपी हुई हैं। ये बेरूत से किताबें छपती हैं और सारा बेरूत जो है इन्हीं के ज़ेर एहतमाम है। जी अच्छा, ये एक दफ़ा ना एक राफजी था तो उसने ये कहा कि नहीं जी आप तो ये किताबें ये तर्जमे आपने खुद किए हैं, खुद छापी हैं। फिर मैंने उसको अरबी किताब में से जो है ना वो हवाला निकाल के तो मैंने उसे दिया, यही वाला हवाला,
یہ جو میں نے ابھی آپ کو سینڈ کیا ہے نا، یہی حوالہ میں نے جلال جی صوفی صاحب، یہ آپ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان شیعوں نے کیا کیا ہے، یہ ذرا میں آپ کو ان کی اپنی کتابوں سے پڑھ کے سناتا ہوں. ان کی اپنی کتابوں میں یہ والے واقعات موجود ہیں. یہ میرے سامنے کتاب ہے، کہاں گئی بھائی، تذکرۃ الاطہار، ٹھیک ہے. اس کے اندر پورا صلح حسن اور بیعت حسن اور خلافت دستبردار ہو کر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت سپرد کرنا پورا واقعہ لکھا ہوا ہے. اب ذرا دیکھیں، تذکرۃ الاطہار ہے، صفحہ نمبر 232 ہے. کیا کہتے ہیں؟ جب صبح ہوئی تو اپنے ساتھیوں کا امتحان اور اطاعت گزاری میں ان کے حالات معلوم کرنا چاہے. یہ چیک کر رہے تھے حضرت حسن، اپنے جو شیعان حسن تھے کہ ان کے بارے میں ان کو چیک کر رہے تھے بھئی یہ میرے ساتھ کتنے مخلص ہیں. اب دیکھیں ذرا کہ اور اطاعت گزاری میں ان کے حالات معلوم کرنا چاہے تاکہ اس طرح دوست دشمن سے ممتاز ہوں. راوی کہتا ہے کہ پس لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے اور کہنے لگے تمہاری کیا رائے ہے؟ جو کچھ اس نے کہا ہے اور وہ اس سے کیا کرنا چاہتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم ہمارا گمان ہے کہ وہ معاویہ سے ملا اور خلافت اس کی سپرد کرنا چاہتا ہے، کہ وہ معاویہ سے ملنا چاہتا ہے اور خلافت اس کی سپرد کرنا چاہتا ہے. وہ کہنے لگے خدا کی قسم یہ مرد تو کافر ہو گیا. حضرت حسن کے بارے میں شیعان حسن کیا کہہ رہے؟ یہ مرد کافر ہو گیا. پھر آپ کے خیمہ پر ٹوٹ پڑے اور اسے لوٹ لیا، یہاں تک کہ انہوں نے مسلح کھینچ لیا جو آپ کے نیچے تھا. یہ تذکرۃ الاطہار صفحہ نمبر 232 پہ. اور یہی اسی سیم صفحہ کے واقعہ نا صوفی بھائی، یہی سیم واقعہ جو ہے نا یہ لکھا ہوا ہے جلال کے اندر، یہ حوالہ میں یہ فیضان بھائی نے لگایا ہوا ہے. بالکل بالکل. آگے میں آپ کو انشاءاللہ ایک اور بھی حوالہ پیش کرتا ہوں. ادھر دیکھیں ذرا، وہ جو میں نے جو حوالہ پیش کیا تھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین دونوں گئے ہیں شام میں جو ہے وہ بیعت کرنے کے لیے. آگے دیکھیے ذرا، میں آپ وہ حوالہ پیش کر رہا ہوں. اس نے کہا تھا نا بھئی کتاب لے کر آؤ. دیکھو ان کی بڑی مشہور کتاب ہے رجال کشی. بٹ صاحب ان کی مشہور ترین کتاب رجال کشی، ٹھیک ہے. کتاب اختیار معرفت الرجال، رجال کشی، شیخ طوسی کی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 104 کے اوپر کیا لکھا ہے؟ امام جعفر صادق سے روایت ہے. ذرا ایک ایک لفظ پہ غور کرنا ہے. امام جعفر صادق سے روایت ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے امام حسن و حسین کو بما ساتھیوں کے شام بلایا. کس نے؟ حضرت امیر معاویہ نے حسن و حسین دونوں کو شام بلایا اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ. جب یہ سب آ گئے تو ان کے لیے خطیب مقرر کیے گئے. پھر کہا اے حسن اٹھیے اور بیعت کیجئے. وہ اٹھے اور بیعت کی. اس لڑکے نے کیا کہا تھا کہ بھئی انہوں نے تو صلح کی ہے، بیعت تو نہیں کی. تو یہ بیعت والے الفاظ تو تمہاری کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں. اب دیکھو ذرا آگے الفاظ ہیں جو میں نے آگے پڑھے ہیں نا عربی میں کہ قوم یا حسن، بالکل یہ اسی کا ترجمہ ہے. اے حسن اٹھیے اور بیعت کیجئے. وہ اٹھے اور بیعت کی. پھر امام حسین علیہ السلام کو کہا آپ اٹھیے اور بیعت کیجئے. تو انہوں نے بھی اٹھ کر بیعت کی. پھر قیس کو فرمایا اٹھ کر بیعت کرو. اس نے امام حسین کی طرف نظر کی تاکہ مرضی معلوم کر سکے کہ آپ نے فرمایا کہ اے قیس امام حسن میرے امام ہیں. اے قیس امام حسن میرے امام ہیں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت حسین قیس کو کہہ رہے ہیں کہ جب انہوں نے بیعت کر لی ہے تو میں نے بھی بیعت کر لی، لہذا اب تو بھی بیعت کر لے. ٹھیک ہے. اب آگے چلتے ہیں. ایک اور روایت ہے، یہ ان کی بڑی مشہور ترین کتاب ہے مقاتل الطالبین لابو الفرج الاصفہانی کی. یہ صفحہ نمبر 85 اور صفحہ نمبر 86. اور یہی روایت علامہ مجلسی نے اپنی کتاب بحر الانوار کے اندر بھی نقل کی ہے، جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 308 کے اوپر. کیا کہتا ہے؟ سفیان کہتے ہیں میں نے حسن ابن علی سے جب انہوں نے معاویہ بن سفیان کی بیعت کی ان کو کہا السلام علیکم مومنین کو ذلیل کرنے والے، مومنین کو ذلیل کرنے والے. حسن بن علی نے مجھ سے بیٹھنے کا کہا تو میں بیٹھا. پھر انہوں نے پوچھا کہ تم نے
کیا کہا؟ تو سفیان بولا مومنین کا سر شرم سے نیچے جھکانے والے. اب یہ شیعان حسن کس کو کہہ رہے ہیں؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. یہ کہتے ہیں نا کہ اہل بیت کے اوپر ظلم بنو امیہ نے کیا ہے. یہ ڈنڈورا پیٹتے ہیں نا کہ بنو امیہ کے نے جو ہے وہ اہل بیت کے اوپر ظلم کیا ہے. یہ سارے کچھ ظلم و ستم روا رکھنے والے یہی خبیث الفطرت لوگ تھے. یہ ساری کہانیاں سنیں ذرا ان کی. اب کیا کہتا ہے؟ حسن بن علی نے مجھ سے بیٹھنے کا کہا تو میں بیٹھا. پھر انہوں نے پوچھا تم نے کیا کہا؟ تو سفیان بولا مومنین کا سر شرم سے جھکانے والے. اس پر حسن بن علی نے پوچھا یہ کیوں کہا میرے بارے میں؟ تو سفیان نے جواب دیا کہ آپ نے جو حج سے بڑھ کر اس کی بیعت کی، یعنی آپ نے جو حضرت معاویہ کی بیعت کی ہے نا، اس کے اوپر سارے شیعان علی ان کے مخالف ہو گئے تھے. اب دیکھیں ذرا آگے. جبکہ آپ کے پاس 1,00,000 کا لشکر تھا لڑنے کے لیے. ٹھیک ہے، چونکہ اصل مسئلہ یہ لوگ لڑنا کیوں چاہتے تھے. آج بھی آپ پوری دنیا کے اوپر نظر ڈالیں. ابو حافظ بھائی جی ایک عرض ہے کہ نا اگر آپ اب اپنی بروڈ آن کر لیں یا ہمارا کوئی ساتھی اپنی بروڈ آن کر، کیونکہ آصف بھائی نے نا وہ گھر جانا ہے اور وہ ٹائم بھی ماشاءاللہ ان کا کافی زیادہ ہو گیا، تو 11:15 تقریباً ہونے والے ہیں. انہوں نے نا وہ گھر جانا تھا تو اس وجہ سے بروڈ بند کرنے لگے تھی. یہ والی اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. اپنا فی الحال تو میں بھی ابھی بیزی ہو جاؤں گا، مصروف ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے اپنا ابو حسن بھائی، اللہ سلامت رکھے آپ کو، اللہ خوش رکھے. میں بڑی معذرت چاہتا ہوں اپنا صوفی بھائی. اصل میں نا میں تقریباً 11:15 ہو گئے، 6 گھنٹے ہو گئے بروڈ لگائے ہوئے، تو مزہ آ رہا تھا گفتگو کا، بڑا جو ہے نا مزہ آ رہا تھا. میں پھر شامل ہوتا ہوں. آپ بروڈ لگاتے ہیں نا، میں ابھی تقریباً آدھے گھنٹے تک میں پھر شامل ہو جاؤں گا آپ کے ساتھ. جی ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ. اب تو اس کے بعد انشاءاللہ یا تو شاہ صاحب کی ہی براڈ ہے، میری انشاءاللہ براڈ کل اوپن ہوگی. اس کے بعد انشاءاللہ رات میں شاہ صاحب کی براڈ پہ ہی جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے پیارے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ تعالیٰ صحابہ محبت نصیب فرمائے. آج کی ساری براڈ جو ہے نا وہ یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ ہو جائے گی. جس ساتھی نے پوری براڈ نہیں دیکھی تو وہ یہ ہے کہ بابر مہر بھائی جو ہیں، یہ ہمارے یہ جو نیچے آئی ڈی بیٹھی ہوئی ہے، ان کے چینل کے اوپر آپ جا کے تو آج کی براڈ یا دیگر بھی براڈ جو ریکارڈ ہوتی ہیں رد قادیانیت کے اوپر اور رد مرزا انجینئر کے اوپر، یہ ساری براڈ جو ہے نا یہ آپ کو ان کے چینل کے اوپر مل جائیں گی. جزاک اللہ. سب ساتھیوں کا بہت شکریہ. ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ تو اتنا اسٹرانگ ملک ہونے کے باوجود جو ہے وہ اس وقت پرابلم کے اندر، اکنامک پرابلم چل رہی ہے. وہاں پہ پوری دنیا بائیکاٹ کیا ہوا ہے، لیکن اس کی اتنی اسٹرانگ آپ جس کنٹری میں رہتے ہیں یا میں جس کنٹری میں رہتا ہوں، ٹھیک ہے، آپ وہاں بیٹھ کر کچھ کر سکتے ہیں، اعلان کر سکتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں جہاد کرنے کے لیے. اسی وقت آپ کو بھی پکڑ لیں گے، آپ کے پورے خاندان کو اندر کر دیں گے. جہاد کرنے سے پہلے ہی آپ شہید ہو جائیں گے. لالا جی آپ کا مائک کھلا ہوا ہے. بھائی صاحب میں بانڈی پورہ اور پونچھ سیکٹر کے اندر میں نے 6 مہینے لگائے تھے انٹر کے بعد. بھائی جان ابھی آپ کی عمر 50 سال ہے. کتنی عمر ہے آپ کی ابھی؟ 50 سال ہے کہ 40 سال ہے؟ کتنی عمر ہے؟ 99. کتنی آپ کی عمر ہے؟ 99. آپ پہلے سانپ تھے؟ کیا باتیں کر رہے ہو یار؟ کبھی جو ہوتا وہ 99 آپ 99 نہیں ہو نا، ایج کی بات کر رہے ہو بھائی. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں بھائی صاحب،
آپ کی عمر اس وقت 40-50 سال تو ہوگی. اچھا ٹریننگ آپ نے لی ہے جب آپ 21 سال کے تھے یا 20 سال کے تھے. اچھا یہی بتایا نا آپ نے انٹر کے بعد. کہنا کیا چاہ رہے ہو یار؟ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں پہلے بھجن 200 میٹر کی جو ہے نا اسپرنٹ لگاؤ اور بتاؤ سانس کتنا چڑھتا ہے آپ کو. میں 10 کلومیٹر بھاگتا ہوں ابھی بھی. 10 کلومیٹر جو ہوتا ہے وہ بھاگتا ہوں اور جو ہوتا ہے وہ نان سٹاپ ہاف این آور جو ہوتی ہے وہ سوئمنگ کرتا ہوں اور ہر ویکنڈ کے اوپر اسکواش اور ٹینس جو ہوتا ہے وہ کھیلتا ہوں. اتنی لگژری لائف کو آپ انجوائے کر رہے ہیں تو آپ جہاد کرنے کہاں جانا چاہ رہے ہیں یار؟ اب تم ٹاپک پتہ نہیں کہاں سے کہاں جو ہوتا ہے. آپ جس جگہ پہ رہتے ہیں وہاں پہ کوئی مشکل نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل، آپ کو پتا ہے کہ فلسطین کے لوگوں کے پاس پانی پینے کو بھی نہیں ہے. اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی امداد کرنی چاہیے. تم کہہ رہے ہو نہیں کرنی چاہیے. نہیں، آپ کہہ رہے ہو ادھر جا کے لڑنا چاہیے، امداد کرنے کا نہیں. آپ کہہ رہے ہیں امداد تو کر رہے ہیں لوگ، اسلامک کنٹریز امداد کر رہی ہیں. آپ اگر میری بات سنو نا، میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا تمام مسلمانوں کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کلیکٹیو ایفرٹ کریں اور اس جنگ کے اندر ان کا ساتھ دیں اور ان کی مدد کریں اور ان تک پہنچیں، ان کو آزادی دلوائیں. یہ کہا تھا میں نے. بھائی ان کو کیسے آزادی دلوائیں گے؟ مجھے اب جگہ بتاؤ. تم کہہ رہے ہو کہ میں کیا کھاتا ہوں، کیا پہنتا ہوں، میں نے کیا کیا ہے. آپ نے بولا میں خراسان کے لشکر میں جاؤں گا، میں تو اس لحاظ سے پوچھا ہوں آپ سے. انشاءاللہ